السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ناول لے کے آئی ہوں وہ روٹ ہیرو ہے اور ٹیچر اسٹوڈنٹ بیس ہے۔ اس میں جو لڑکی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پروفیسر ہوتی ہے۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے کمنٹ وغیرہ تو کافی اچھے تھے اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آئے گا۔ تو میں آپ لوگوں کو پھر سے ایک بار کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے نام پڑھنا ہوتا ہے وہ ویڈیو کے لاسٹ پہ جا کے ویڈیو یوٹیوب پہ یہ تھوڑی ہے کہ ویڈیو آگے نہیں ہوتی، آپ لاسٹ پہ جا کے نام دیکھ سکتے ہیں۔ لاسٹ میں جتنا بھی کچھ بولتی ہوں یا تھوڑا بہت اللہ حافظ بولتی ہوں تو نام میں نے سامنے ہی رکھا ہوتا ہے، تو آپ جا کے رائٹر نیم اور ناول نیم لاسٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرا سٹارٹ میں بتانے کا ایک یہ بھی وجہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہے کہ کافی ریڈرز ہوتے ہیں وہ ناول کا نام دیکھ کر ناول پھر نہیں پڑھتے، پھر وہ چلے جاتے ہیں، اس لیے میں لاسٹ پہ لکھتی ہوں۔ تو چلے اب ہم اس سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ کلاس میں استاذہ کے لیے رکھے اس ڈیسک پر 3 مرتبہ بورڈ مارکر کا سرا مار کر اس نے ان طلبہ کی توجہ اپنی طرف فرمانی چاہی تھی۔ 5 فٹ 4 انچ قد پر وہ 4 انچ کی ہیل پہنے عام لڑکیوں کی نسبت لمبی لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات سے کسی معصوم لڑکی کا گمان ہوتا تھا۔ کلاس میں ہر جانب نظر گھما کر اس نے کسی کو تلاشنا چاہا، مگر ناکام ہوتی نظروں نے سامنے پڑے کاغذ پر وہ نام ڈھونڈا تھا جو اسے 3-4 لائنوں میں ہی نظر آ گیا تھا، اور کوئی دیکھتا تو بس اس کی آنکھیں ذرا مسکرائی تھیں، مگر چہرہ وہی سپاٹ تھا۔ اس سیمسٹر میں آپ کو اور آپ کے مارننگ بیچ کی کلاس کو پروگرامنگ میں پڑھا رہی ہوں، اس لیے میرے خیال سے آج سے تعارف ہو جانا چاہیے۔ طلباء کو متوجہ نہ دیکھ کر اس نے سنجیدگی سے بھرپور آواز میں کہا تھا۔ اس کلاس میں موجود سب طلباء نے سر اٹھا کر اسے اوپر سے لے کر نیچے تک گھورا اور پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ بس کلاس کا CR سب سے پہلے اس کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ میم یسریٰ اس کے پوچھنے پر وہ ذرا سا سر کو زنبش دے گئی تھی، صرف وہی تھا جو اس وقت سنجیدہ تھا۔ کچھ لڑکیوں کے چہرے پر استہزائیہ تاثر تھے، جبکہ پچھلی نشستوں پر بیٹھے لڑکے خاصی دلچسپی سے کلاس میں ہوتی واردات اور اس نئی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو خود کو استانی ظاہر کر رہی تھی اور ناک پر اپنے چہرے سے بڑا چشمہ چڑھائے روبدار نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ چہرے کے تاثرات خاصی معصومیت سے بھرپور تھے۔ اس لڑکی کے اعتماد میں اگرچہ کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میم آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ پچھلی نشست ایک شرارت سے بھرپور آواز آئی تھی۔ اس نے چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے پیچھے بیٹھے امان جہانگیر کو گھورا تھا جو اسے کہہ رہا تھا، اگر یہ کوئی پرینک ہے تو آپ کو بتا دوں میم کہ ہم لوگ 7ویں سیمسٹر میں ہیں۔ پہلے سیمسٹر کی کلاس 7 والی ہے۔ اس کا لہجہ مذاق سے بھرپور تھا۔ پوری کلاس کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ آئی، مگر اس لڑکی کے چہرے کی سنجیدگی اب بھی ویسے ہی تھی، اس میں کوئی فرق نہ آیا تھا اور کرختگی ظاہر کرنے کے چکر میں وہ مزید معصوم لگنے لگی تھی، لیکن 2 ٹوک جواب لازماً دیا تھا۔ معلوم نہیں تھا مجھے کہ آپ کو بھی اپائنٹمنٹ لیٹر دکھانا پڑے گا۔ اس کے استہزاء سے بھرپور جواب پر اب تو لڑکیاں بھی متوجہ ہو چکی تھیں اور امان نے کھسیا کر خاموش ہونا بہتر سمجھا تھا۔ جب بھی کوئی کلاس میں داخل ہوا تھا، آنے والے نے ایک نظر حیرت سے ڈیسک کے پاس کھڑی اس لڑکی کو دیکھا، دوسری نظر اٹھانے کے قابل نہیں ہو رہا تھا۔ نظر جھکا کر وہ سب سے پچھلی نشست پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ سب نے ہی انتہائی حیرت سے اس آنے والے کی خاموشی دیکھی تھی۔ وہ انسان امان کی عزت ہوتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ شاید اس لڑکی کے چہرے پر اب ہلکی سی مسکراہٹ نے چھپ دکھائی تھی جو فوراً ہی مدھم ہوئی تھی۔ اب وہاں پہلے سے بڑھ کر سنجیدگی تھی۔ ویل آپ کی تعداد 35 ہے۔ وہ کاغذ جس پر پوری کلاس کے طلباء کے نام اور رول نمبرز کی تفصیل درج تھی اس کے سامنے کیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑ کر اس کاغذ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کلاس کی جانب متوجہ ہو کر اسی سنجیدگی سے کہا تھا، جس میں سے مجھے کم و بیش 20 چہرے دکھ رہے ہیں۔ آپ ہی کا آج تعارف کروا لیتے ہیں، باقاعدہ پڑھائی کل سے شروع ہوگی۔ اب کی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بھرپور طنز تمام طلباء کے گوش گزارا گیا اور اس کلاس پر اثر ہوتا تو اور ہی بات تھی۔ دائیں جانب سے آپ شروع کریں پلیز۔ دائیں جانب پہلی صف میں بیٹھی فائقہ نیم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ ڈیسک سے ہٹ کر کلاس کے شروع میں پڑی ایک خالی کرسی گھسیٹ کر اس پر تسلی سے پرشمان ہوئی تھی۔ وہ ان سب کے نام بہت غور سے سنتے اس نے پڑھائی کے متعلق مختلف سوالات بھی پوچھ ڈالے تھے۔ سب سے آخر میں وہ کھڑا ہوا تھا۔ حاضر مہتاب ایک لفظی تعارف دیتا ایکسکیوز می کہہ کر اسی طرح نظر جھکائے کلاس سے نکل گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اب سپاٹ ہوئے تھے۔ کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے وائٹ بورڈ کی طرف گئی اور حروف میں اپنا نام لکھ دیا تھا، یسریٰ قاسم الوی۔
میرے نام کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ میری طرف سے کسی تعارف کی کوئی خاص ضرورت ہے۔ بورڈ مارکر بند کرتے ہوئے اس نے ہلکا سا مسکرا کے کلاس کو دیکھا۔ سر پر پہنا نیلا دوپٹہ اب کندھوں پر آ گیا تھا، چاکلیٹ براؤن بال صبح کی طرح ہی کیچر میں مقید تھے۔ وہ کلاس جو اس کی مسکراہٹ میں کھوئی ہوئی تھی، اس کی اگلی ہی بات پر حواسوں میں لوٹی تھی۔ پروگرامنگ کے حوالے سے اب اپنے 3 سے 5 صفحوں پر مشتمل ایک اسائنمنٹ کل میرے آنے سے پہلے اس ڈیسک پر موجود رکھنی ہے، اور اگر 35 کاپیاں یہاں نہ ہوئی تو پوری کلاس کے اسپیشل 3 نمبر کٹ جائیں گے، اور سیمسٹر میں آنے والے ہر اسائنمنٹ کے لیے اسی 3 یا 4 نمبر رکھے جائیں گے۔ مسکراتے لہجے میں کہتے اس کی آنکھیں بالکل سنجیدہ تھیں، اور اس میں موجود تنبیہ ان تمام طلباء کے لیے کافی تھی۔ اگلی صف میں بیٹھی ارم نواز بولی تھی، پر میم جنہوں نے اسائنمنٹ بنائی ہے ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا جنجس بھرا انداز تھا، آنکھوں پر چشمہ لگائے، موٹی سی کتاب سامنے کھولے۔ وہ شاید کلاس کے تھیٹروں میں سے ایک تھی جس پر یسریٰ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا۔ آپ کا قصور یہ ہے بچے کہ آپ لوگوں نے ایک کسان اور اس کے 4 بیٹوں والی کہانی پڑھی تو بہت مرتبہ ہوگی اس پر عمل کرنا ترک کر چکے ہیں۔ اب میں چلتی ہوں، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ، قدر سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ کلاس سے باہر جا رہی تھی، اور اس کے اس انداز پر پیچھے بیٹھے تمام طلباء اشش کر اٹھے تھے۔ اس کے جاتے ہی سی آر کے ہاتھوں میں موجود فون میں حرکت ہوئی تھی۔ جہاں پوری کلاس میں یہ نئی میم چڑیل کے نام سے مشہور ہوئی تھی، وہیں کل تمام طلباء کو اس کی کلاس میں حاضری دینے کا کہا گیا تھا۔ جن طلباء کا کل آنا ناممکن تھا، ان کے اسائنمنٹ کی ذمہ داری کچھ قابل طلباء کو دے دی گئی تھی۔ ایک بات جو یسریٰ نہیں جانتی تھی وہ یہ کہ اس کلاس کو واقعی کسان اور اس کے 4 بیٹوں والی کہانی نہ صرف ازبر تھی بلکہ وہ اس کا پوری طرح سے عملی مظاہرہ بھی کرتے تھے۔ اب اس کے ڈیسک پر کل 35 اسائنمنٹ لازمی ہونی تھی، پھر چاہے طلباء 2-4 کم ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے جاتے ہی حاضر منتر آیا تھا، امان کے قریب بیٹھتے ہوئے آج معمول سے زیادہ ہی سنجیدہ تھا۔ امان نے حیرت سے اس کا انداز دیکھا تھا۔ وہ فارمل سے کوٹ پینٹ پر ٹائی لگایا تھا، مگر اس کے کپڑوں میں صبح والی نفاست نہیں تھی۔ ٹائی کھل کر سینے تک آئی ہوئی تھی، اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ کوٹ کو اتارتے اس نے امان کو زبردستی کی مسکراہٹ سے نوازا تھا۔ کیا آج کی میٹنگ اچھی نہیں رہی؟ امان کے تکا لگانے پر وہ سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ اچھی رہی تھی، بس تھک گیا ہوں آزادہ۔ مگر امان کہاں جانتا تھا وہ ذہنی تھکاوٹ کی بات کر رہا ہے۔ پروفیسر زمان کی کلاس میں آنے پر وہ دونوں ہی سامنے ڈائس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ آج 3 سال بعد دوبارہ اس ڈپارٹمنٹ کا باقاعدہ حصہ بنی تھی۔ 3 سال پہلے جب وہ یہاں سے گریجویشن کے بعد شہر چھوڑ کے چلی گئی تھی، تب اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ یہاں واپس آ کر استاد کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے گی۔ بلکہ یوں جاب تو اس کے مستقبل میں کہیں بھی نہیں تھی، مگر حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، یہ بات اس نے پچھلے 3 سالوں میں جانی تھی۔ وہ بھی یہی یونیورسٹی سے لوٹی تھی۔ سلویٰ نے اس کے سامنے کھانے کی ٹرے لا کر رکھی۔ وہ آپ ہی شرمندہ ہو گئی تھی، ماں میں خود لے لیتی۔ سلویٰ نے مسکرا کر اپنی محنتی اولاد کو دیکھا تھا۔ سلویٰ اور قاسم الوی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ لوگ قاسم الوی کے ریٹائرمنٹ کے بعد 2 مہینے پہلے ہی اپنے آبائی شہر ملتان واپس آئے تھے، جہاں اس نے اپنی ہی یونیورسٹی میں وزٹنگ لیکچرر کے طور پر تقرری حاصل کی تھی۔ پچھلے 3 سالوں میں اس نے بہاولپور کی یونیورسٹی سے ایم فل کی ڈگری لے لی تھی، اور وہاں بھی استاد کی حیثیت سے کام کیا تھا، جہاں 3 سال پہلے قاسم الوی کے ٹرانسفر کے بعد یہ خاندان جا بسا تھا۔ بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ ماں کو اپنے سامنے بستر پر پرجمان ہوتا دیکھ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ بہتر ہے، تم ملی نہیں ان سے، آج یاد کر رہے تھے تمہیں۔ پہلا دن تھا نا ماں، تھکن زیادہ ہو گئی ہے، ابھی چڑھتی ہوں، اس نے نوالہ توڑتے ہوئے تسلی سے کہا تھا۔ عاصم سے ملاقات ہوئی؟ سلویٰ نے آنکھوں میں چمک لیے بہت اپنائیت سے پوچھا تھا۔ اس کا ذکر کرتے ان کا لہجہ ایسے ہی نرم ہو جایا کرتا تھا۔ یسریٰ نے نوالہ پلیٹ میں رکھتے ماں کو دیکھا تھا، منہ میں جیسے زہر گھل گیا ہو اور آنکھوں میں نمی، مگر اسی لاپرواہی سے جواب دیا تھا، نہیں بس کلاس میں نظر آیا تھا۔ پیارا ہو گیا ہوگا نا میرا بچہ؟ اس کی بات پر انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی، پھر نوالہ منہ میں ڈال کر چباتے انتہائی استحضاء سے بھرپور انداز میں کہا تھا، ہاں بہت پیارا۔ اس کے انداز پر سلویٰ کو ایک دم غصہ آیا تھا۔ بس کر دو یسریٰ، تمہارے باپ کسی اس حالت کا ذمہ دار وہ نہیں ہے۔ ماں میں سے قصوروار نہیں کہتی، تحمل سے جواب دے کر اس نے کانے سے ہاتھ کھینچا تھا۔ ہاں جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ سلویٰ تلخ ہوئی تھی، اس نے مجھ سے میرے واحد دوست چھینے ہیں ماں، اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب کی بار اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ سلویٰ کو اس پر ترس آیا، وہ بلا شبہ اپنے باپ کی اچھی بیٹی تھی، انہیں اپنی تربیت پر فخر تھا۔ پھر قدر نرم لہجے میں بولی تھی، اچھا ہاتھ مت روکو، کھانا کھاؤ۔ ایک نظر اسے دیکھ کر یسریٰ نے واپس روٹی کی جانب ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ سلویٰ کو اپنے اکلوتے بھانجے کے لیے برا لگا تھا، اسی لیے وہاں سے بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، نہیں ذکر کروں گی اب اس کا، بس میرے رشتہ داروں سے ہی مسئلہ ہے سب کو۔ یسریٰ نے تعصب سے ایک نظر ماں کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا، پھر کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اب وہ اتنا بھی اہم نہیں تھا کہ اس کے لیے کھانا چھوڑ دیا جاتا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے اس نے آج تعداد میں خاصا اضافہ دیکھا تھا، یہ شاید اس کے کل کے روکھے رویے کا ہی نتیجہ تھا۔ وہ اگر ذرا بھی نرمی کا مظاہرہ کرتے تو طلباء اسے گھول کر پی جاتے۔ اسے ڈیسک پر کاغذات کا پلندہ
دیکھ کر وہ مطمئن سا مسکرائی تھی۔ سب سے پہلے حاضری لگا لیتے ہیں، کلاس کی جانب متوجہ ہوتے اس نے ایک نظر تمام طلباء پر دہرائی تھی۔ وہ آج بھی نہیں تھا۔ سر جھٹکتی وہ آج کا ٹاپک وائٹ بورڈ پر لکھنے لگی۔ جب بھی کوئی انتہائی خاموشی سے بغیر اجازت کلاس میں داخل ہوتا، حاضر مہتاب آؤٹ تھے اسے مڑ کر ایک لفظی بے عزتی کرتی اس نے بورڈ مارکر کا کیپ لگایا تھا۔ حاضر نے سامنے یسریٰ کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا۔ کل سے اب تک یہ پہلی بار تھا کہ یوں ڈٹ کر کھڑا تھا، ورنہ کل کلاس کے علاوہ بھی ایک دو بار اس کا آمنا سامنا ہو چکا تھا۔ یسریٰ اپنے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہونے ہی لگی تھی جب اسے کھڑا دیکھ اس نے آبرو جھکا کر وجہ پوچھی تھی۔ کچھ بولنے کے لیے حازم کے لب واہ ہوئے تھے، پھر وہ سختی سے بیچ گیا اور خاموشی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پوری کلاس نے اس کا یہ رویہ بہت حیرت سے دیکھا تھا۔ امان کو تغرچی کا دورہ پڑنے کے قریب تھا۔ وہ کل سے بہت سدھر گیا تھا، ورنہ تو وہ نئے آنے والے پروفیسر کی ناک میں دم کرنے میں پیش پیش ہوتا تھا۔ ایسا کوئی بھی دن نہیں تھا جب کلاس میں اس کی کسی استاد سے بنتی ہو اور وہ استاد کو پریشان نہ کرتا ہو۔ کلاس کے اختتام پر سیار ذرا ڈرتے ڈرتے اس کی جانب آیا تھا، اسے اگلے دن کے بارے میں نوٹس کی تفصیل بتاتے ہوئے۔ وہ اب پلٹنے لگی تھی جب فراز بول اٹھا، میم حازم بہت ذہین طالب علم ہے، دراصل اس کو اپنے والد کے آفس جانا ہوتا ہے صبح، اس لیے اس نے کلاسز تبدیل کی ہیں اور شام میں لے رہا ہے، مگر وہ کوئی چھٹی بھی نہیں کرتا۔ آپ سے پہلے استاذہ نے اسے 10-15 منٹ کی چھوٹ دی ہوئی تھی۔ دیتے تو مہربانی ہوگی۔ فراز کی بات سن کر اس کے چہرے پر ذرا نرم تاثرات آئے تھے، مگر اسی سنجیدگی سے وہ بولی تھی، صرف 15 منٹ، اس کے بعد انہیں بولیے گا خود ہی کلاس میں آنے کی زحمت نہ کریں۔ وہ یہ سائمن سر زمان کے آفس میں پہنچائے، اس پاٹ سے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے سائمن کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی کلاس سے نکلتے فراز اس کا لیپ ٹاپ اور سائمن اٹھا کر اس کے پیچھے گیا تھا۔ سر زمان کے آفس کے قریب پہنچ کے اسے حازم نظر آیا تھا، اسے آنکھوں میں سب سیٹ کا اشارہ کر کے وہ بڑھنے ہی لگا تھا جب اس کے قریب آ کے اس سے یسریٰ کی چیزیں لے گیا کہ میں میم کو دے آتا ہوں، اس سے بات بھی کر لوں گا۔ اپنے محسوس مسکراہٹ سے کہتا ہے وہ فراز کو مطمئن کر گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے کمرہ خالی، اس کا منہ چلا رہا تھا۔ سر زمان اس نے اس وقت کمرے میں نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ جانتا تھا اس کی کلاس تھی، مگر وہ تو ابھی یہیں آئی تھی۔ سامنے میز پر اس کا فون بھی پڑا تھا، چیزیں میز پر بکھری پڑی تھی۔ اس نے فون اٹھایا تھا، پاس ورڈ لگاتے اس کے لبوں پر ایک بھولی پسری مسکراہٹ نے جگہ بنائی تھی۔ پاس ورڈ تبدیل نہیں کیا تھا، وہ وہی تھا صدیوں پرانا جو کسی حاضر نے ہی اس کے فون پر لگایا تھا، چاہے وہ کتنے بھی فون تبدیل کر لے، پاس ورڈ تبدیل نہیں ہوتا تھا۔ وہ پرملال انداز میں مسکرایا تھا۔ 3 سال پہلے ایک کی دوستی چھوٹی تھی، ایک کی محبت، اب دوستی میں محبت جیسے تکلفات تو نہیں ہوتے نا۔ وہ بھلا کیوں روک لگاتی؟ روک تو حازم کو لگا تھا نا محبت کا۔ فون رکھتے ہوئے مڑا ہی تھا جب وہ واش روم کے دروازے سے باہر آتی دیکھی تھی۔ اس کا ہرا دوپٹہ اب سر پر نفاست سے ٹکا ہوا تھا، بنا چشمے کے دھلا دھلا چہرہ حسین لگ رہا تھا، یا حازم مہتاب کو بھی وہ ہمیشہ ہی حسین لگا کرتا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، پھر حیرت کو پیچھے دھکیلتی اس کی جگہ غصے نے لے لی تھی، مگر حازم کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ جی تمہاری تو شادی ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں حیرت لائے وہ مصنوعی افسوس سے بولا تھا۔ یسریٰ کے سر پر لگی تلووں پر بیٹھی تھی، اس کی بات کو انسنا کرتے ہوئے غصے سے گویا ہوئی، تو مجھے تم نہیں کہہ سکتے حازم، میں تمہاری ٹیچر ہوں، اور کل سے اب تک کی یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو حازم کے چہرے پر آئی تھی۔ اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر لا کر بولا تھا، تمہیں میں اپنی زندگی میں تو کبھی آپ نہیں کہوں گا، مستقبل میں ہمارا رشتہ اجازت نہیں دے گا نا۔ ایک کی شرارت اور دوسرے کی غصے کی رگ پر پڑا رہی تھی، دائیں آنکھ دباتا اس کا دل جلا کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، اور وہ جو کل سے اس کی حیرت کو اس کا نہ سمجھتے بیٹھی تھی، سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ کمرے سے باہر آتے اس کے لبوں پر اس کی ہمیشہ والی شرارتی مسکان تھی۔ استانی صاحبہ سے پہلی ملاقات کا خاصا اچھا اثر پڑا تھا اس پر۔ کل اس کو اپنی کلاس میں دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا تھا، اسے اس کے شہر میں واپس آنے تک معلوم نہیں تھا، اور نہ جانے کیا کیا اس کے گھر والوں نے اسے چھپایا تھا۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ گھر جا کے اس نے اپنی بہن کی اچھی سے کلاس لی تھی، اس کی جاب کا تو حوریہ کو بھی نہیں پتا تھا، مگر اس کی زندگی میں رونما ہونے والی باقی محرکات سے وہ آگاہ تھی۔ چاہے وہ اس سے ناراض تھی، مگر اپنی خالہ سے آپا کی خیر و خبر لینا نہیں بھولتی تھی۔ پچھلے 3 سال میں اس نے یسریٰ سے کوئی بات نہیں کی تھی، مگر پتہ اسے سب کچھ تھا۔ حوریہ نے اسے اپنی اور یسریٰ کی ہونے والی آخری بات کا بھی بتایا تھا، جو اس کے نکاح والے دن کال کر کے حوریہ نے بھی اپنی بڑاس نکالی تھی، اور حازم کو یسریٰ کے لیے برا لگا تھا۔ پچھلے 3 سال میں سب کی زندگی میں بہت تبدیلیاں آئی تھیں، رشتوں کے بیچ ہزار فاصلے آئے تھے، مگر انہوں نے حالات کی بہتی دھارا کے رخ پر اپنی زندگی کو موڑ لیا تھا۔ رات کے 8 بجے وہ تمام کاموں سے فارغ ہوئی تھی، گھر آ کر کچھ وقت پاپا کے ساتھ بیٹھی اب جب فراغت آئی تھی تو اس نے دونوں کلاسوں کے اسائنمنٹ کے پلندے سامنے رکھے تھے۔ مارننگ کلاسز کا چیک کر کے اب اس نے پہلی ایوننگ کی اسائنمنٹ اٹھائی تھی، اور وہ حازم مہتاب کی تھی۔ مسکرا کر رہ گئی تھی، میں تو کبھی اپنے اسائنمنٹ شروع میں نہ چیک کرواؤں، بیچ میں رکھ دیتا ہوں، شروع اور آخر والے پرچے ہمیشہ استاد سب سے دھیان لگا کر چیک کرتے ہیں۔ اس کا پرانا جملہ اس کے کانوں میں گونجا تھا، بدل تو تم بھی گئے ہو حازم۔ اپنے خیال کی خود سے نفی کرتے وہ پہلا صفحہ پلٹ رہی تھی، جیسے سے پڑھی تھی ویسے اس کے غصے کا گراف اونچاتا جا رہا تھا۔ بھلا اپنا لکھا ہوا کیسے نہ پہچانتی؟ غصے سے وہ کاغذ پرے کرتی، اور اس نے دوسری اسائنمنٹ اٹھائی تھی، اور اوپر نیچے 5 اسائنمنٹ بالکل ایک جیسی ہی ایک ساتھ پڑھی تھی۔
اور وہ لکھائی تو یسریٰ خوب جانتی تھی، یقیناً اسے تپانے کے لیے کیا گیا تھا، اور باقی کے اسائنمنٹ چیک کرنے کے بعد وہ بے بسی سے مسکراتی۔ ان طلباء نے اس کی کسان والی مثال کو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لے لیا تھا۔ ایسا بھائی چارہ وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ گنتی کی 4 اسائنمنٹ کے علاوہ باقی سارے اسائنمنٹ کا مواد ایک ہی تھا، وہ بھی اس کا اپنا لکھا ہوا۔ یہ سب اسی کی کارستانی تھی۔ وہ بے دلی سے تمام کاغذات پرے کر کے بیٹھ گئی تھی۔ آج کتنے عرصے بعد اسے سکون کی نیند آئی تھی۔ وہ بار بار فون دیکھ رہا تھا، شاید اس کا فون آ جائے۔ غصہ کرنے کے لیے صحیح، ویسے مخاطب تو کرے۔ اس کے پاس یسریٰ کا نمبر نہیں تھا، مگر آج اس کی اجازت کے بغیر اس کے فون سے وہ اپنے فون پر بیل دے چکا تھا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ یسریٰ کے فون میں اس کا نمبر محفوظ ہے۔ اس کے پاس ورڈ کا تو حازم نے تکا لگایا تھا، جو بالکل ٹھیک لگا۔ اس نے وہ پاس ورڈ کبھی تبدیل نہیں کیا تھا۔ جب اس نے پہلا فون لیا تھا تب حازم نے ہی اس کے فون کی سیٹنگ کرتے ہی یہ پاس ورڈ اس کے موبائل پر لگایا تھا۔ اتنے سال بعد میں وہ نمبر تبدیل کر چکی تھی، موبائل تبدیل کر چکی تھی، مگر پاس ورڈ نہیں کیا۔ اور اپنی آج کی دوسری حرکت پر وہ ویسے ہی بہت خوش تھا۔ جب وہ اپنی لکھی ہوئی اسائنمنٹ ان لوگوں کو کاپی کیا دیکھے گی تو اس کے چہرے کے تاثرات بندہ سامنے بیٹھ کر دیکھے۔ اس نے بند آنکھوں سے ہی اس کی جھنجھلاہٹ تصور کی تھی۔ کل سیار نے جب یسریٰ کے الفاظ ساری کلاس کو واٹس ایپ پر تفصیل سے بتایا تو وہ تو کتنا محفوظ ہوا تھا سب، جبکہ ساری کلاس اسے پہلے ہی چڑیل کا لقب عنایت کر چکی تھی۔ اس نے خود ہی آنے والوں کے اسائنمنٹ لکھنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کی حامی بھری تھی۔ مقصد صرف اسے دبانا تھا۔ آنے والے نالائقوں کو کاپی کرنے کے لیے اپنی اسائنمنٹ مہیا کی تھی، ورنہ وہ اپنی اسائنمنٹ کسی کو نہیں دیتا تھا۔ اس لیے اکا دکا افراد کے علاوہ سب نے ہی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے تھے۔ اس کی تمام اسائنمنٹ بہترین ہوتی تھی، اور یہ کلاس میں سب مانتے تھے۔ آج اور کل یونیورسٹی میں سارا دن بس یسریٰ کی باتیں ہی ہو رہی تھی۔ وہ کسی بھی ٹیچر نہیں لگتی تھی، کوئی اسے بتاتا، آنکھوں پر موٹا سا چشمہ چڑھا کر وہ کرخت لگنے کی بجائے اور معصوم لگ رہی تھی۔ ابھی وہ اسی کے خیالوں میں مگن تھا جب انزلہ نے کمرے میں جھانکا تھا۔ کل اپنی پھوپھو کے ہاں چکر لگا لینا حازم، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کمرے کے اندر آ کر کہتی وہ حازم کو پہلو بدلنے میں مجبور کر گئی تھی۔ اپنے شوہر سے کہیں کہ اپنی بہن کا خیال رکھیں، مجھے مت گھسیٹا کرے۔ اس کے ناگواری سے کہنے پر انزلہ کو غصہ آیا تھا۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ یہ میں کہہ رہی ہوں، مجھے تو جیسے پتہ نہیں ہے کس کے کہنے پر کہہ رہی ہیں۔ ان کے لہجے کی سختی کا اب حازم پر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، پھر قدرے نرمی سے گویا ہوئی تھی، اپنے باپ سے اس قدر بدگمان نہیں ہو حازم نے شاید نظروں سے ماں کو دیکھا تھا۔ اس کے الفاظ بہت ٹھنڈے تھے۔ جو ان دونوں بہن بھائی نے مل کر میرے اور آپ کے ساتھ کیا وہ معافی کے لائق نہیں ہے۔ انزلہ نے پہلو بدل کر لہجے کو مزید سختی سے آراستہ کیا تھا۔ خواہ خواہ اپنے معاملات میں مجھے مت گھسیٹو، میرے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اس کے قریب بستر پر جگہ بناتے انہوں نے تحمل سے کام لے کر اپنی پہلی اور ذرا ضدی اولاد کو سمجھانا چاہا تھا۔ اور تم بھی قسمت کے فیصلوں کو سمجھو بیٹا، وہ کسی اور کا نصیب تھی۔ حازم نے شاکی نظر سے انزلہ کو دیکھا تھا۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی، کسی کا نصیب نہیں ہے، وہ واپس آ گئی ہے، میری یونیورسٹی میں جاب کر رہی ہے، اور حوریہ مجھے سب کچھ بتا چکی ہے، اب مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انزلہ کی آنکھوں میں حیرت اتری، پھر شرمندگی۔ اس کی جاب کا تو انہیں بھی پتہ نہیں تھا۔ ماں کو شرمندہ دیکھ کر حازم کو بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ ان کے ہاتھ تھام کر بولا تھا، میرے سامنے شرمندہ مت ہو ماما، میں آپ کو سمجھتا ہوں، مگر میں بھی مجبور ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ جس دن وہ میری ہو جائے گی، اس دن آپ کے شوہر کے لیے میرے دل میں آج ساری بدگمانیاں دھل جائیں گی۔ تب تک کے لیے پلیز مجھے ان کا کوئی کام نہ کہا کریں۔ یہ کہہ کر وہ ماں کے سامنے نہیں رکا تھا، تیزی سے واش روم میں گم ہو گیا۔ انزلہ بھی کچھ پل کے لیے اس کا راستہ دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ جانتی تھی وہ جب تک کمرے میں رہے گی وہ باہر نہیں آئے گا۔ کلاس میں آتے ہی کوئی دوسری بات کیے بغیر اس نے آج کا لیکچر شروع کیا تھا۔ کل کا غصہ سے بہت تھا، مگر وہ کوئی رد عمل دینا نہیں چاہتی تھی۔ کلاس ختم کرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے گویا ہوئی، جیسا کہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ آپ کی کلاس میں کتنا بھائی چارہ ہے۔ ایک اکیلی نظر پوری کلاس پر ڈال کر آخری صف میں بیٹھے حازم پر رکی تھی۔ تو کل سے آپ لوگوں کی ایک اکیلے کی پریزنٹیشن ہوگی۔ شروع کے رول نمبر سے آغاز کریں گے۔ ہفتے میں 4 دن ہماری کلاس ہوتی ہے، تو 3 دن ہم لیکچر دیں گے اور آخر کے ایک دن آپ سب کی پریزنٹیشن ہوگی۔ انتہائی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتے اس نے طلباء کے چہرے کی بے چینی پر غور محسوس کی تھی۔ اپنے ٹاپکس فراز سے لے لیجیے گا، اور کل پہلا 4 رول نمبر کی پریزنٹیشن ہے، بی پریپیئرڈ۔ اس کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ نے جب دکھائی تھی اور کلاس کے مستقل ولولہ مچانے کو کسی خاطر میں لائے بغیر وہ کمرے سے نکلی تھی۔ اس کے پیچھے فراز لپکا تھا۔ باقی طلباء سے ہٹ کر صرف ایک انسان کے چہرے پر سچی مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ اپنی جھنجھلاہٹ دکھا کر گئی تھی۔ چل بھائی حازم، تیری تو کل پریزنٹیشن ہے۔ امان اس کے کندھے پر دھک مارتے ہوئے کہا تھا، اور اپنے خیالوں سے باہر نکلا تھا۔ ہو جائے گی، فکر کیوں کرتا ہے؟ اس کے چہرے پر حد درجہ اطمینان تھا۔ میری باری تو 2 ہفتے بعد آئے گی۔ امان نے ایک سکون کی سانس خارج کی تھی۔ حازم اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ پھر میری پریزنٹیشن کی تیاری کروا دے، اپنی زندگی کی سب سے اچھی پریزنٹیشن دوں گا کل۔ کرسی کے بجھ پر سر ٹکائے اس نے سکون سے کہا تھا، اور امان کو اس قدر سکون ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بات بتا دوں، 2 دن سے تیرا رویہ اتنا عجیب کیوں ہے؟ امان نے تیزی سے آنکھیں حازم کی طرف کی تھی، جس کے چہرے پر صرف سکون رقم تھا۔ آج تو وہ آ بھی جلدی گیا تھا، آفس میں رکنے کا دل ہی نہیں کیا تھا۔ وہ کلاس میں آئی تو وہ پہلے ہی آخری صف میں بیٹھا ہوا تھا۔ عجیب
کہاں شرافت دکھا رہا ہوں، آخر شریف لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے آگے چل کر۔ اس کی بات پر امان کے سر پر سے گزری تھی، لیکن پھر مشکوک نظروں سے گھور کے اس نے عازم سے پوچھا تھا، سن تو کسی کو امپریس تو نہیں کرنا چاہ رہا نا؟ اس کے اتنے صحیح تکا لگانے پر وہ بے اختیار ہنسا تھا۔ اس کی اس حرکت پر امان نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اگر ایسا ہے تو ابھی بتا دے، مجھے میری بھابھی دیکھنی ہے۔ بھائی عازم اس کی بات سے محظوظ ہوا تھا، وہ بھی دکھا دوں گا، بس تھوڑا ناراض ہے، منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ادھوری تفصیل بتاتے اس نے امان کا ہونا وہ چہرہ دیکھا تھا، اور اس کی اگلی بات پر وہ پھر اپنی ہنسی روک نہ سکا تھا۔ اسے تیری یہ شرافت پسند ہے، اس کا انداز کچھ کھوج لگانے جیسا تھا۔ اسے میں پورا کا پورا پسند ہوں، بس وہ کہتی نہیں۔ عازم کی خوش فہمی عروج پر تھی، امان نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اور تیری اس کزن کا کیا ہوا؟ وہی تو ہے۔ یہ کہتے اعظم کی آنکھوں میں ایک اور ہی چمک آئی تھی۔ امان نے اس کو دیکھا، وہ چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر بے یقینی سے پوچھا تھا، وہ واپس آ گئی؟ اعظم کے چہرے پر شرارت واپس آ رہی تھی، اور اپنی اگلی بات سے وہ امان کے سر پر آسمان توڑ چکا تھا۔ تو تمیز سے بات کر اس کے بارے میں، آخر تیری تو ٹیچر تو ہے۔ امان نے کچھ دیر رک کر اپنے دوست کو دیکھا، پھر ذرا ہکلا کر پوچھا تھا، کون کس کی بات کر رہا ہے؟ اعظم نے مسکرا کر دائیں آنکھ دبائی تھی، یہ زبان خاموش تھی، وہ آج کل کچھ زیادہ ہی خوش تھا۔ نہ کر چڑیل۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا، مگر اعظم کے گھورنے پر وہ سیدھی طریقے سے بول گیا تھا، میرا مطلب ہے مس یسرا۔ امان کے لیے یقین کرنا محال تھا۔ اعظم سر جھٹک کر شرارتی انداز میں سے یوں ہی ہوا میں ملک چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اگلا لیکچر لینے کے لیے اس کا موڈ بالکل بھی نہیں تھا۔ امان بہت مشکل سے اس کی معلومات کو اپنے دماغ میں پروسیس کر کے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ مارچ کا مہینہ اختتام پر تھا، مگر ملتان میں جون جولائی والی گرمی عروج پر تھی۔ اوپر سے شہر کے بیچ چونک میں اس کی گاڑی دگا دے گئی تھی، چھوٹی آٹومیٹک ویگن تھی جو اس نے بابا کے ریٹائرمنٹ فنڈ سے خریدی تھی، جب یونیورسٹی آنے جانے کے لیے اس کے لیے استعمال میں تھی۔ اس نے تھک کر سر سیٹ سے ٹکایا، اب یہاں میکینک کہاں سے آئے گا؟ بال کیچے سے نکل کر آ رہے تھے، گرمی کی وجہ سے ویسے برا حال تھا۔ اب تو اسی کی ٹھنڈک بھی کم پڑ گئی تھی۔ جب ایک بائک پر دو لڑکے آگے اس کے قریب ہو گئے تھے، ایک تو کسی گاڑی میں لڑکی کو بیٹھا نہیں دیکھتے، یہ ٹپیکل پاکستانی اور خدمت خلق کا جذبہ اور ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے ان کے اندر۔ اس نے ان کی بے عزتی کرنے کے لیے کب چڑھائی ہی تھے کہ ان کی شکلیں دیکھ کر غصہ اڑا، اور وہ بیزاری نے اس کی جگہ لے لی تھی امان اور اعظم کو دیکھ کر۔ لیکن کچھ سکون بھی ملا تھا کہ اب اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ دونوں امان کی بائک پر امان کے گھر جا رہے تھے، جب انہیں بیچ چوک میں یسرا کی گاڑی نظر آئی تھی۔ وہ اس کا کسی مصیبت میں ہونے کا سوچ کر اعظم کی روح کانپی تھی۔ وہ تیزی سے امان کو اس جگہ پر لایا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر بونڈ چوراہے کھڑی تھی۔ اعظم بالکل خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، جب امان کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی، میم مجھے پہلے نہیں پتا تھا آپ اعظم کی کزن ہیں، آئی ایم سوری، اس دن کلاس میں تھوڑا مذاق کر گیا تھا۔ آپ سے ملاقات ہوئی جب آپ پڑھتی تھی یہاں، مگر اتنے عرصے بعد آپ نظر آئی تو یاد نہیں رہا۔ وہ ابھی تک اعظم کی باتوں کے ٹرانس میں تھا۔ اس کی بات پر اعظم بس مسکرایا تھا، جبکہ یسرا کو بلا وجہ ہی غصہ آیا تھا۔ سرد آواز میں بولی تھی، 3 سال کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوتا امان جہانگیر، لیکن اگر ادھر ادھر کی بے تکی سرگرمیوں پر دھیان دینے کی بجائے حقیقی چیزوں پر دھیان دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ امان کو دو ٹوک کا جواب دے کر وہ ان دونوں سے مخاطب ہوئی تھی، اب آپ دونوں میری مدد کر سکتے ہیں تو پلیز کریں، ورنہ کسی میکینک کا بندوبست کریں، یہ گاڑی میرے گھر پہنچا دے۔ شانے بے نیازی سے گاڑی کی چابی اعظم کو پکڑاتے اس نے رکشہ روکا تھا۔ اعظم نے بغیر چوچرا کیے وہ چابی پکڑی تھی، اور وہ دونوں اس کے انداز پر اشش کر اٹھے تھے، ایسا جہانہ انداز، اور کوئی بات کیے بغیر ہی وہ رکشے میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوئی تھی۔ یہ جگہ زیادہ دیر کھڑا ہونا ویسے ہی محال تھا، اور کبھی ملتان نہ ہو تو پتہ چلے کہ 9 نمبر چوک کے اس پار گاڑی خراب ہونا اپنے آپ میں ہی ایک محاذ ہے۔ اتوار کا دن تھا، اور اس کا آج سارا دن سکون کرنے کا ارادہ تھا، مگر ماں کی آواز کانوں میں پڑتی سارا سکون غارت ہوا تھا۔ یسرا آج اوپر والے پورشن کی صفائی بھی کروا دے، وہ جھنجھلائی تھی۔ پورا ہفتہ یونیورسٹی میں سر کھپانے کے بعد وہ 2 دن آرام چاہتی تھی، مگر نہیں، اس کے لیے سارے ہفتے کے کام اتوار کو جمع تھے۔ جبکہ سلویٰ کی آواز اب بھی مصروف لہجے میں سنائی دے رہی تھی، ماسی بلوائی ہے، پہلے سے کرایہ دار شفٹ ہو رہے ہیں۔ پہلے اس کی بوہیں تنی تھی، پھر اس نے قدرے پھیکے لہجے میں ماں کو مخاطب کیا تھا، ماں کیا ضرورت ہے اوپر والا حصہ کرایہ پر چڑھانے کی؟ وہ بستر سے اٹھ کر باہر نکل آئی تھی۔ سامنے کچن میں چھوٹی سی میز کے پاس پلاسٹک کی کرسی پر سلویٰ برشمان تھی، جو کریلے کاٹنے میں مصروف تھی۔ کریلے دیکھ اس کی شکل بھی کریلے جیسی ہو گئی تھی۔ ایک نظر یسرا کو دیکھ کر انہوں نے مصروف لہجے میں جواب دیا تھا، تمہارے باپ کی دوائیوں پر اتنا خرچہ ہو رہا ہے۔ دوسرا کریلا اٹھائے انہوں نے سادہ سے لہجے میں کہا تھا، صرف پینشن سے تو پورا گھر نہیں ہوتا نا؟ اسے غصہ آیا تھا، وہ کوئی غیر تو نہیں تھی،
میں کما تو رہی ہوں، اس پہاڑ لہجے میں کہتی ہوں ان کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی، کب تک کماؤں گی، کبھی تو شادی ہوگی نا۔ یہ وہ موضوع تھا جس سے وہ پچھلے 2 سال سے بھاگ رہی تھی، اور یہی موضوع سلوا کا پسندیدہ تھا۔ اس بات کا بھول جائے پلیز، اس نے منہ بنا کر آنکھیں گھمائی تھی۔ اچھا، مجھ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کام کا ہے وہ کرو۔ سلوا اس کی بیزاری سے بیزار ہوئی تھی، بے شمار دلیلوں کے باوجود بھی وہ لڑکی کچھ نہیں سنتی تھی۔ چھٹی تھی آج، میری آرام کرنا تھا میں نے۔ اس کی جھنجھلائی سی آواز قدرے اونچی تھی، یسریٰ کی جھنجھلاہٹ پر سلوا کا دماغ گھما۔ وہ بی جاب کر کے کوئی احسان نہیں کری ہے آپ پر، کل بھی سارا دن آرام ہی کیا تھا۔ بوڑھی ماں کا ہاتھ بٹا دو گی تو کوئی آفت نہیں آ جائے گی۔ وہ گزرے سالوں میں خاصی تلخ ہو گئی تھی، شریک حیات کی بیماری نے ان سے ان کی ساری خوش اخلاقی چھین لی تھی۔ یسریٰ ماں کو تعصب سے دیکھ کر آئے گی، پھر اٹھ کے ان کو پیچھے سے کندھے سے تھام کر مدھم لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ جوان بیٹی کی ماں کو اتنی پریشانی نہیں پالنی چاہیے، اس کے انداز سے شوخی جھلک رہی تھی۔ ارے سلوا بہن، بیٹی کو دوست بناؤ اور سب کہہ دو۔ اس کے لہجے پر سلوا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ اپنے کندھے پر دھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے وہ نرمی سے بولی تھی، جوان بیٹی کی ماں کو ہی تو یہ معاشرہ ساری پریشانیاں خراج میں دیتا ہے۔ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی اس کی ماں کی پریشانیوں کا کیا وجہ ہے۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی، اب تو ماں کو تسلی دینے کے لیے الفاظ بھی نہیں ملتے تھے۔ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے سے کھیلنے کی کوشش کی، جب ماسی کی آواز نے اس کی جان خلاصی کروائی تھی، اور وہ ماں کو مطمئن کرتی ماسی کو لیے اوپر کی جانب روانہ ہوئی تھی۔ ملتان کے ایک شہری علاقے کی ایک پوش کالونی میں یہ گھر 7 مرلہ پر مشتمل تھا۔ یہ زمین قاسم ملوی کے والد کی تھی، جس پر انہوں نے اپنی ملازمت کے دوران 2 منزلہ خوبصورت گھر بنایا تھا، جس میں ضرورت کی ہر آسائش موجود تھی۔ مگر پھر 3 سال پہلے وہ اس گھر کو کرائے پر چڑھا کر بہاولپور چلے گئے تھے، جہاں ان کی جاب منتقل ہوئی تھی۔ اوپر والا پورشن 3 سال سے بند تھا۔ 3 سال پہلے نیچے والا پورشن خالی کر کے انہوں نے سارا سامان اوپر شفٹ کروایا تھا، تاکہ نیچے کا پورشن کرائے پر دیا جا سکے۔ مگر اب حالات ناگزیر تھے کہ وہ اوپر والے حصے کو بھی دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑیں۔ جب 2 مہینے پہلے وہ واپس آئے تھے تو بس نیچے کی صفائی کروا کے سامان سیٹ کروا لیا تھا۔ ماسی سے سارا سامان ایک کمرے میں بند کروا کر یسریٰ نے اس کمرے کو تالا لگایا تھا۔ باقی کا حصہ صاف ہو کر پھر سے چمکنے لگا تھا، ورنہ یہاں تو اتنی مٹی تھی کہ بس۔ اور پھر ملتان تو ہے ہی مٹی کا شہر، ایک دن گزرتا نہیں ہے اور تہوں کی تہوں مٹی فرنیچر پر جم جاتی ہے۔ ایک مطمئن نظر سارے گھر پر ڈال کے اس نے سر جھٹکا تھا۔ وہ بھی سیڑھیاں اتر ہی رہی تھی جب لان سے بولنے کی آوازیں آئی تھی۔ ماسی کو کچن میں بھیج کر کسی مہمان کو سوچ کر وہ وہیں چلی گئی تھی۔ سامنے حوریہ اور حازم کو بیٹھا دیکھ کر اس کا انداز پاٹ ہوا تھا۔ جب حوریہ کی اس پر نظر پڑی تو وہ آنی سے باتوں میں مگن تھی۔ یسریٰ کو دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ میں آپ سے زندگی میں کبھی بات نہیں کروں گی آبا، 3 سال پہلے کے چند الفاظ اس کے کانوں میں سنائی دیے تھے۔ یسریٰ بالکل سن تھی، مگر اس کے رونے میں پر وہ ہوش میں آئی تھی، ساتھ ہی اس کے انداز میں بھی نرمی تھی۔ کندھے سے ہلا کے اسے ذرا فاصلے پر کرتے ہوئے اس کے اندر ہی گھسنے کی کوشش میں تھی۔ وہ شرمندہ تھی، مگر یسریٰ کا اسے شرمندے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ بڑی تھی اور بڑا پن ہی اسی کو دکھانا تھا۔ پچھلی کوئی بھی بات کیے بغیر حوریہ کا چہرہ اوپر کر کے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے دوبارہ سینے میں بیچ کی تھی۔ بس تم اب زیادہ کرائے بے بھی مت بنو حوری، اسے چھیڑنے والے انداز میں کہہ کر وہ وہاں بیٹھے سب کے چہروں پر مسکراہٹ لے آئی تھی۔ اسے اسی طرح ساتھ لگائے صوفے پر آ کر ٹک گئی تھی۔ حوریہ نے اسے نہیں چھوڑا تھا، صوفے پر اس کے ساتھ ہی چپک کر بیٹھی تھی جیسے وہ بیٹھی تھی ہمیشہ۔ کچھ تھا جو واپس آ رہا تھا، شاید بہت کچھ تھا جو واپس آ رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی حازم نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ مٹی میں اٹے کپڑے، شانوں پر پھیلا میلا سا دوپٹہ، چہرے سے تھکن ظاہر تھی اور بال جوڑے میں بندھے تھے۔ شاید نہیں، یقیناً ماسی سے زیادہ کام اس نے ہی کیا تھا۔ سلوا نے ان دونوں کے لیے کچھ خاص اہتمام کرنا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ان تینوں کو وہیں چھوڑ کر کچن کا رخ کیا تھا۔ مگر حوریہ جان بوجھ کر ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر سلوا کے ساتھ کچن میں چلی آئی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ حازم سے بات کرتے ہوئے اس کا انداز سپاٹ تھا۔ کچھ دیر پہلے جو نرمی حوریہ کے ساتھ دکھائی گئی تھی اس کا شبہ بھی نہیں تھا، اور یہ بات حازم کو خوب محسوس ہوئی تھی۔ مگر ان تمام احساسات کو پرے رکھ کر اس نے اپنی اصلی شرارت بھرے انداز میں جواب دیا تھا، میری خالہ کا گھر ہے، ان سے ملنے آیا ہوں۔ اس کے جواب پر وہ آنکھیں گھما گئی تھی۔ آیا بڑا خالہ کا بھانجا؟ ایک دن شام کو وہ اس کی گاڑی کا گھر پہنچا گیا تھا اور اپنی خالہ سے بھی مل گیا تھا۔ اگلے دن اپنی پریزنٹیشن دینے وہ آیا ہی نہیں تھا۔ حازم کی طرف سے فراز نے ڈین کی دستخط شدہ چھٹی کی درخواست دی تھی۔ اب اس کی پریزنٹیشن یسریٰ نے سب سے آخر میں لینی تھی۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ بستر پر نیند دراز ہوتے ہی وہ ابھی بھی ان کی موجودگی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ دونوں ابھی بھی باہر تھے اور باہر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے تکیہ منہ میں دے کر ان آوازوں سے چھٹکارا پانا چاہا۔ حازم بھائی اٹھ جاؤ، آپا آئی ہیں۔ 15 سالہ حوریہ جس کے کان کے پاس آ کر چیخی تھی یسریٰ، اس نے سوال سے زیادہ جواباً انداز میں اپنایا تھا۔ پل میں اس کی نیند ہوا ہوئی تھی اور ننگے پیر ہی وہ نیچے لاؤنج کی طرف بھاگا تھا۔ پیچھے حوریہ نفی میں سر ہلاتی رہ گئی تھی۔ وہ لاؤنج میں پہنچا تو ابھی بھی کاغذات کا پلندہ اٹھائے بمشکل لاؤنج میں صوفے کے پاس پہنچی تو اتنے نوٹس دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ یہ سب کون پڑھے گا؟ حازم کا حال
میں کمپیوٹر سائنس میں داخلہ ہوا تھا، جبکہ یسریٰ اسی ڈپارٹمنٹ میں آخری سال کی طالبہ تھی۔ ویسے تو اس نے یسریٰ سے اس کے استعمال شدہ نوٹس مانگے تھے، وجہ شاید کچھ اور تھی، مگر وہ اتنے سارے اٹھا لائے گی اسے کہ وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ ارے تم ہی پڑھو گے، اور گاڑی میں ابھی 2 بیگ اور بھی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بکس ہیں، تمہاری بالکل پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اعظم کا دماغ گھوما تھا، چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ لا کے اس نے شکریہ ادا کرنا چاہا تھا، جب وہ دوبارہ بول اٹھی، اور میں سمجھاؤں گی نا تمہیں سب ڈھنگ سے سمجھ آ جائے گی۔ اور لمحے بھر کی بات تھی کہ وہ زبردستی کی مسکراہٹ بالکل حقیقی مسکراہٹ میں تبدیل ہوئی تھی۔ یہ پہلے سیمسٹر کے نوٹ ہیں، سارے میں نے علیحدہ رکھے ہیں۔ اس نے ہاتھ موجود صفوں کی طرف اشارہ کیا تھا، جس میں سے کچھ مٹی سے بھر رہے تھے۔ وہ تو وہیں صوفے پر لیٹ ہوئی تھی، پاؤں پر رکھ کر بیٹھی۔ اس نے آلسی پن کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ملازم سے پانی مانگا تھا، اور بس دیکھ کر رہ گیا تھا، جبکہ پچھلے 3 سال کے باقی نوٹ بیگ میں تھے۔ یسریٰ کی لاپرواہی سے بولنے پر اعظم کا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ اتنا کون پڑھتا ہے یسریٰ؟ اس کی آنکھیں حیرت کی جاتی سے پھٹی تھیں، اور اس نے اعظم کی بات کو ہوا میں اڑا کر رازدانہ انداز میں اپناتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا تھا، اچھا سنو، آمنہ کو مت دینا، مجھے وہ لڑکی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس کی بپوزاد کا نام لیتے یسریٰ کے لہجے میں ہلکی سی ناگواریت جھلکی تھی، اور وہ ہنس دیا تھا، پریشان مت ہو، مجھے بھی نہیں پسند۔ اعظم کی بات پر یسریٰ نے سوکھا سانس اندر کھینچا تھا، مگر پھر شرارت سے بھرپور انداز میں گویا ہوئی تھی، تمہاری پھوپھو کی بیٹی ہے، وہ سوچ لو۔ اسے تمانا چاہتی تھی، مگر اعظم کا ارادہ تو کچھ اور ہی تھا۔ آنکھوں میں بھرپور شرارت لی اس نے مصنوعی سنجیدہ لہجہ اپنایا تھا، تم بھی میری خالہ کی بیٹی ہو، یہ نہ سوچو۔ یسریٰ نے اس کے بازو پر ایک تھپ لگائی تھی، بکواس نہیں کرو، میں تم سے بڑی ہوں، آپا کہا کرو مجھے حوری کی طرح۔ اعظم کے منہ میں کریلا سا گھولا تھا، پھر منہ بناتے ہوئے بولا تھا، صرف 1 سال بڑی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یسریٰ نے ہونٹ پیچ کے اس کی اداکاری دیکھی تھی۔ ایک تھپڑ پڑے گا، سارے فرق سمجھ آ جائیں گے۔ تم نہیں سمجھ سکتی والی نظروں سے دیکھ کر بات کو رفع دفع کیا تھا، اور بات بدلنے کی غرض سے پوچھا تھا، اچھا آئی کیسے ہو؟ ملازم سے پانی کا گلاس پکڑتے یسریٰ نے لاپرواہی کے ریکارڈ قائم کرتے ہوئے جواب دیا تھا، آنی نے گاڑی بھیجی تھی، سمجھ کر سر ہلاتا اب اعظم گردن گھما کر ماں کو ڈھونڈ رہا تھا، اور خود کہاں ہے تمہاری آنی؟ سلمیٰ آنٹی کے ہاں گئی ہیں، انہیں کو چھوڑتے ہوئے خان بابا نے مجھے لیا تھا، آ جائیں گی گھنٹے تک۔ اس کی ماں کا شیڈول سے بتاتے یسریٰ نے اعظم پر ایک جتاتی نظر ڈالی تھی، اور وہ غیر شرمندہ ہوئے اس کے برابر میں بیٹھنے لگا تھا، جب اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر اٹھ گئی تھی حوریہ، جو وہاں ابھی آئی تھی۔ اس سے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلاتے ہوئے یسریٰ نے اعظم سے کہا تھا، چلو کچھ کھلا ہی دو۔ وہ جو اس کے خود کو اٹھانے پر شرچ تھا، حوریہ کو اس کے پاس جگہ بناتا دیکھ کر مٹھیاں بھیج گیا تھا، لیکن کر بھی کیا سکتا تھا؟ پھر نرم نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے گویا ہوا تھا، ہاں ابھی آرڈر کرتا ہوں۔ وہ کمرے سے اپنا فون لانے موڑا ہی تھا کہ پیچھے سے آتی یسریٰ کی آواز پر بس مسکرا دیا، جوتے تو پہناؤ۔ ہاں ہاں جا رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب دوڑا تھا۔ پیچھے یسریٰ حوریہ کے اسکول کی داستانیں سن رہی تھی۔ اعظم کا پہلا سال اختتام کی جانب گامزن تھا، جبکہ یسریٰ کا بھی آخری سیمسٹر شروع ہو چکا تھا۔ وہ زور و شور سے پڑھائی کرنے میں مگن تھی، اسے اب اعظم سے بھی زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ تبھی اعظم اسے یونیورسٹی سے لے کر ایک ریسٹورینٹ میں آ گیا تھا، وہ خود بھی کچھ اداس تھی، تبھی کوئی بہانہ کیے بغیر اس کے ساتھ موجود تھی۔ اب جلدی سے پریشانی بولو۔ اپنی ویٹر کو آرڈر لکھوا کے اس نے بالکل سامنے بیٹھا تھا، ایک نظر اعظم کو دے کر اس نے بولنا شروع کیا، پتہ نہیں کیا ہے یار، بابا تبادلہ کر رہے ہیں، میرے آخری امتحان کے بعد ہم لوگ بہاولپور چلے جائیں گے، ابھی تو صرف پاپا جا رہے ہیں۔ اس کا انداز جھنجھلاہٹ سے بھرپور تھا۔ قاسم صاحب ایجوکیشن سیکٹر میں گورنمنٹ ملازم تھے، اسی یونیورسٹی کے ایڈمن سیکٹر میں ان کی جاب تھی، جو بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی میں منتقل ہو گئے تھے۔ 3 سال ان کی ریٹائرمنٹ میں رہ گئے ہیں، سکون سے جاب کرنے تھے، مگر نہیں، اعظم نے سر جھٹکا تھا، خوش تو وہ بھی نہیں تھا اس کے جانے سے، مگر کیا کہہ سکتے تھے؟ تبھی اس کو بہتر کرنے کے لیے بولا تھا، ان کی پروموشن ہو رہی ہے یسریٰ نے آنکھیں گھمائی تھی، سامنے رکھا ایک ٹیشو نفاست سے طے کرنا شروع کیا تھا، ہاں وہ تو ہو رہی ہے، مگر پھر بھی جانا ضروری تو نہیں ہے نا؟ اداسی اب اس کے لہجے میں راج تھی، مگر اس کا اضطراب کم ہو چکا تھا۔ پھر وہ ٹیشو اسی نفاست سے اپنے بیگ میں رکھتی اس نے بات کا رخ موڑا تھا، اچھا چھوڑو اس بات کو، مجھے آئندہ تم نے یونیورسٹی میں نہیں بلانا، سب کے سامنے اچھا نہیں لگتا۔ وہ تمہاری کلاس والا ایٹم کیسے گھور رہی تھی کینٹین میں، دیکھا تھا؟ صبح کی بات یاد دلاتے اس نے اعظم کو ٹوکا تھا، تم اس کو چھوڑو، بہت چپکو لڑکی ہے، تمہیں میں ایک نہ بہت زبردست فیچر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ لڑکا کسی لڑکی کو گاہ سے نہیں ڈالتا کہ بندہ تھوڑی تفریح ہی کر لے۔ وہ سوچ کر رکھی تھی، وہ اب بے توجہی سے اسے بولتا سن رہی تھی، اس کی باتوں میں اتنی ہی اقسام ہوا کرتی تھی، کبھی اتنی گہری اور کبھی بالکل سطحی، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کچھ بھی کہہ جاتے تھے۔ وہ اپنی ہی کرسی سے اٹھ کے اس کے دائیں جانب موجود ایک خالی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ موبائل کے ایمرجنسی فیچر کے بارے میں بتاتے وہ خاصا پرجوش تھا، یہ فیچر کم و بیش ہر موبائل میں ہوتا ہے، بس اس کو
ایکوریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں آپ اپنے کسی بھی قریبی دوست کا نمبر ڈال سکتے ہیں جو وقت پڑنے پر آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اس کے موبائل اسکرین پر چکا وہ اب بس سے بتا رہا تھا تمہارے فون میں بھی میں نے اپنا نمبر ڈال دیا، اب تم اسٹارٹ بٹن دباؤ 5 مرتبہ۔ فون اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس کے چہرے پر آیا، دبا دبا سا جوش دیکھ رہا تھا جو ہر نئی چیز سیکھنے پر اس کے چہرے پر آتا تھا۔ اس کے ایمرجنسی ایکٹیویٹ کرنے پر اس نے اپنا فون اس کے سامنے کیا، جہاں سامنے ہی یسرا کے نام سے مدد کا میسج آیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک کال 112 کے نمبر پر بھی جا رہی تھی جس کو فوراً سے پہلے حازم نے بند کیا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ریسکیو ٹیم اس ریسٹورنٹ کے سامنے آ جائے، وہ کہتے ہوئے ہنسا تھا۔ ویٹر اب ان کے سامنے کھانا لگا رہا تھا۔ ویسے یہ فیچر لڑکیوں کی حفاظت کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، ہر کسی کو اسے ایکٹیو رکھنا چاہیے۔ یسرا اب بھی سے فیچر کے ٹرانس میں تھی۔ تم میرا ایمرجنسی نمبر ہو حازم، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور حازم کا ڈیڑھ خون پڑا تھا۔ میں وہ آخری انسان ہوں گا یسرا جسے تمہیں نا امیدی ملے گی، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تم پکارو اور مجھے اپنے سامنے نہ پاؤ۔ حازم کا لہجہ روزمرہ سے مختلف تھا۔ یسرا کے اندر یکدم ایک الگ احساس جاگا تھا، اور اسی احساس کو رفع کرنے کے لیے وہ عام سے لہجے میں حازم سے بولی تھی، میں کمپیوٹر کی طالبہ ہوں اور مجھے یہ سب نہیں پتا۔ اب وہ مصروف دکھنے کے لیے پلیٹ اپنے سامنے رکھ رہی تھی۔ حازم اس کی بات پر ہنس دیا تھا، ارے بھائی تم ٹھہری کتابی گرا، اب سب کچھ کورس کی کتابوں میں تو نہیں ملتا نا، کچھ سبق زندگی بھی دیتی ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جس نے یسرا کو چونکنے پر مجبور کیا، مگر وہ کھانے کی جانب متوجہ تھی، مگر زبان ویسے ہی چل رہی تھی۔ پیزے کا سلائس یسرا کی پلیٹ میں ڈالتا وہ اسی سنجیدگی سے بولا تھا، کبھی کتابوں سے سر اٹھاؤ تو پتہ چلے حقیقی زندگی کس قدر کٹھن ہے۔ اور یسرا نے حازم کی بات ہوا میں اڑائی تھی، بھلا کتابوں سے باہر کون جینا چاہتا ہے۔ وہ اب سامنے پڑی کیچپ کی بوتل کھول رہی تھی جو حازم نے اس کے ہاتھ سے لے کر اس کی پلیٹ میں ڈالی تھی، پھر وہ اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یہ سب کچھ یسرا کے لیے عام تھا، حازم تو ہمیشہ ہی یہ کرتا تھا، اگر نہ کرتا تو وہ حیران ہوتی۔ کھانا کھانے کے دوران اسے کچھ یاد آیا تھا، اچھا پاپا یاد کر رہے تھے تمہیں، قاسم کا پیغام دیتے ہوئے یسرا نے کہا تھا، ہاں ان کے جانے سے پہلے چکر لگاؤں گا، ایک تو لڈو کے میچ پینٹنگ ہے۔ حازم نے منہ میں نوالا ڈالتے مصروف سے لہجے میں کہا تھا، اسے کھانے کے بیچ بلایا جانا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ یسرا بھی خاموشی سے اب کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ اس کے مڈ ایگزام ہوئے ہفتہ گزر گیا تھا اور دن تیز سے گزر رہے تھے۔ یسرا کے پرچے ہو جاتے اور وہ بہاولپور چلی جاتی، یہ سوچ جان لیوا تھی، مگر کیا کیا جا سکتا تھا، اسے اپنے والدین کے پاس رہنا تھا۔ آج یونیورسٹی سے واپسی پر وہ یسرا کو اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ سلوا نے شام میں اس کے گھر آنے کو کہا تھا، جبھی وہ حازم کے ساتھ چلی آئی تھی۔ اب بھی وہ صوفے پر پیر پسارے بیٹھی تھی، حوریہ کو شاید اس کے آنے کی خبر نہیں ملی تھی ابھی تک۔ انہیں آج واپس آتے راستے میں آمنہ دکھی تھی، وہ حازم سے 2 سال چھوٹی تھی، مگر وہ دونوں ہی ایک ہی کلاس میں تھے شروع سے۔ یہ سوچ کر یہ یسرا کا منہ کڑوا ہوا تھا اور وہ اپنے دل کی بات زبان پر بھی لے آئی تھی۔ حازم سے وہ ہر قسم کی بات کر لیتی تھی، پتہ نہیں خالو نے تمہارا دیر سے اسکول میں ایڈمیشن کیوں کروایا، وہ جو اس کے بالکل سامنے والے صوفے پر برجمان تھا۔ اس نے فون سے سر اٹھا کر یسرا کو دیکھا جو ابھی بھی اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی، تم ایک تو کلاسز اسکپ کرتے، بیچ میں تو ہم دونوں ساتھ پڑھے ہوتے۔ اب تک وہ بے اختیار ہنسا تھا، بالوں سے سادہ کالا کیچا نکال کر اس نے دوبارہ بال باندھے تھے، دوپٹہ لاپرواہی سے ساتھ پڑا تھا۔ یہ ساری لاپرواہیاں جانے اسی کے سامنے کیوں ہوتی تھی، وہ سوچ کر رہ گیا تھا، کیونکہ یسرا لاپرواہ قسم کی لڑکی نہیں تھی، وہ نگاہوں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ اب تم اس آمنہ کی بچی کے برابر ہو، اتنا اتراتی ہے وہ۔ حازم یہ ٹاپک سمجھا دو، حازم یہ بک دے دو، منہ ٹیڑھا کر کے بولتی یسرا، پر اسے بے اختیار پیار آیا تھا، جبھی پیچھے سے آتی حوریہ کی آنکھ پر مسکرا دیا تھا، آپ انہیں نظر انداز کیا کریں، ہم میں سے کوئی بھی ان سے بات نہیں کرتا، مجھے تو اتنا ڈانٹتی ہیں، وہ صرف 3 سال بڑی ہیں اور ایسے اوپر سے آتی ہے جیسے 30 سال بڑی ہو۔ حوریہ کے چلے کٹے انداز پر اب کہ وہ بھی مسکرا دی تھی۔ حوریہ آ کے اس کے پاس صوفے پر ہی دبا کر بیٹھ گئی تھی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے آج اسکول سے چھٹی کی تھی، ابھی بھی ذرا نقاہت تھی۔ غیر مسئول طریقے سے اس کا ماتھا چیک کرتی یسرا نے اسے خود سے لپٹا تھا، تو تمہیں کیا پریشانی ہے، 2-3 سال جاب کرو، میری پڑھائی بھی ختم ہو جائے گی، حازم نے سکون سے کہا تھا، مگر یسرا کی اگلی بات نے اس کا اطمینان چھینا تھا۔ ارے نہیں بھائی، میں نے اس جاب واب کے جھنجٹ میں پڑنا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم لڑکیوں کو ایک عدد شوہر دیتے ہی کیوں ہیں، تاکہ ہم آرام سے گھر بیٹھ کر کھائیں۔ حازم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، میں نے بھی وہی کرنا ہے، سکون و اطمینان سے اپنے میاں کے بچے پالوں گی، کچھ ساس بہو والے ڈرامے دیکھ کر گھریلو سیاستوں میں حصہ لوں گی۔ اس نے جیسے آپ میں ہی مزہ لیا تھا، اور حازم اس کے تاثرات سے اندازہ نہیں لگا پایا، وہ اپنے ارادے میں کتنی سنجیدہ ہے، ابھی تو بہت وقت ہے۔ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی، لو وقت کہاں ہے، ابھی پرسوں آئی تھی نا ایک آنٹی، کیا پرفیکٹ ساس مٹیریل تھی، ایسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، میرے خیال سے تو میرے پیرنٹس نے پیپرز کے فوراً بعد ہی منگنی کا پروگرام رکھیں گے۔ یہ اس نے حازم کے سر پر بم پھوڑا تھا اور اسے آج سلفا کے آنے کی وجہ پتہ چلی تھی۔ یقیناً انزلہ سے یہ معاملہ زر بحث لانے کے لیے ہی وہ آج آنا چاہ رہی تھی، جبکہ وہ اس کے تاثرات سے انجان مزید تفصیل حازم کے گوش گزار کر رہی تھی۔ وہی بہاولپور کی ہیں وہ خاتون، شاید یہاں بات بن جائے، وہاں شفٹ ہو کر آرام سے منگنی کریں گی، کوئی
6 مہینے کے بعد شادی۔ اس کے چہرے کے سکون اور اطمینان نے حازم کو ایک بات سمجھا دی تھی کہ وہ محبت کی کشتی کا اکیلا مسافر ہے، اور یہ کہ یسریٰ اس معاملے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، اس کو اپنی مدد خود ہی کرنی پڑے گی۔ حوریہ ابھی تک یسریٰ کے کندھے سے لگی بیٹھی تھی، اپنی آپا کے نادر خیالات جان کر ان سے متفق بھی تھی، لیکن اچھا اسے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی آپا شادی کے بعد بہاولپور چلی جائے گی۔ ان کا بیٹا ایسا ہی سو ہے، سچ کہوں تو عجیب توڑی کی شکل کا بندہ ہے۔ توبہ توبہ، کہنا تو نہیں چاہیے، بیچارے ہونے والے شوہر ہوں گے میرے، مگر پاکستان ایوریج شوہر اسی شکل کے ہوتے ہیں۔ آئی ایم ہیپی۔ آخر میں اس لڑکے پر بھی تبصرہ کر کے اپنے خیالات بتا گئی تھی۔ بہاولپور کا ذکر کر کے اس کے انداز میں اس دن والی اداسی کہیں نہیں تھی۔ حازم کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ یسریٰ کو کسی اور کے ساتھ تصور کرنا اس کے لیے محال تھا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ کیا تھا جبکہ وہ مزید بول رہی تھی، ویسے تو میری اکلوتی سہیلی ہو جس سے میں اس قسم کی ساری باتیں کر لیتی ہوں، یہ تو میری جان ہے، اس سے کیا چھپانا۔ حوریہ کو ساتھ لگاتے اس نے شوخ لہجے میں کہا تھا، جس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ یسریٰ مستقل حوریہ کی انگلیاں ہاتھ میں لیے اس سے کھیلنے میں مصروف تھی، ساتھ ساتھ زبان بھی چڑھ رہی تھی۔ یوں ہی بولتے بولتے اس کی نظر حازم کی جانب اٹھی جو اس سے صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ایک دم فکر نے آن گھیرا تھا، اس کا لہجہ تیزی سے بدلا تھا۔ تمہارا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے نا حازم؟ تمہیں بھی بخار تو نہیں ہے؟ حوریہ کو پیچھے کرتے اس نے ٹیک چھوڑی تھی۔ اس کی فکرمندی سی آواز حازم کو خود کا مذاق اڑانے جیسی لگی تھی۔ مٹھیاں بھیج کر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ یسریٰ کو اس کا انداز عجیب لگا تھا۔ نہیں، انہیں جانے دیں، میری شادی بھی آپ بہاولپور میں کروائیے گا۔ حوریہ نے واپس سے اس کو پیچھے کرتے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا تھا۔ اس کی کمزور سی آواز سن کر مسکرا دی تھی، ابھی مت سوچو، بہت وقت ہے اس سب میں، تم آنکھیں بند کرو۔ غیر دماغی سے اس کو چپ کروا کر وہ دوبارہ حازم کے رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ چند دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ یسریٰ کے گھر والے اس رشتے سے مطمئن تھے، جبکہ حازم کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی تھی۔ جہاں سلویٰ ننسلا کے ساتھ خریداری میں مصروف تھی، وہیں حازم نے یونیورسٹی تک میں یسریٰ کے سامنے آنا بند کر دیا تھا۔ اس دن گھر سے جانے کے بعد وہ یسریٰ کے جانے تک گھر میں نہیں گھسا تھا۔ اسے یسریٰ پر غصہ تھا، مگر وہ اس پر اتار نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ واحد ہستی تھی جس پر آیا غصہ اسے دیکھتے ہی رفو چکر ہو جایا کرتا تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا تھا کہ وہ آنی سے بات کرے یا نہ کرے، اور دونوں خاندانوں میں یسریٰ کی شادی کا موضوع زیر بحث تھا۔ سلویٰ کی پریشان صورت دیکھ کر اس نے آخری فیصلہ کر ہی لیا تھا، امی اب یسریٰ کی شادی مجھ سے کر دیں، میں بھی اچھا لڑکا ہوں۔ وہ تو دنگ ہی رہ گئی تھی، کیا بات کر رہے ہو حاجی؟ ان کی حیرت سے بھرپور آواز پر حازم نے لب کاٹے تھے، پھر مزید مضبوط لہجے میں کہنے لگا، تھوڑا سا وقت درکار ہے نا مجھے، جلد سیٹل ہو جاؤں گا، اب تھوڑا سا انتظار کر لے، ورنہ میں ماما سے بات کرتا ہوں۔ سلویٰ نے شکر کیا تھا کہ اس وقت قاسم گھر پر نہیں تھے، مگر ان کا سکون بھی کچھ پلوں کا تھا، کیونکہ پیچھے سے آتا ہے قاسم مولوی کا دماغ گھوما تھا اس کی بات پر۔ کتنا انتظار کروائیں گے بیٹا جی؟ ابھی 4 سال تو آپ کی پڑھائی کے باقی ہیں، اس کے بعد کم از کم 4 سال چاہیے پاکستان میں لڑکوں کو سیٹل ہونے کے لیے۔ ان کا لہجہ استہزاء سے بھرپور تھا، جس میں غصے کی جھلک شامل تھی۔ وہ بہاولپور جانے کے بعد ہر ہفتے گھر آ جاتے تھے۔ اس دفعہ انہیں گھر کی کچھ زیادہ ہی یاد آ رہی تھی، تبھی وہ جمعے کو چلے آئے تھے، اور اچھا ہی ہوا، ورنہ وہ سلویٰ کی حازم سے محبت کے بارے میں انجان نہیں تھے۔ اس سے کچھ بعید نہیں تھی کہ وہ اپنے بھانجے کی محبت میں اپنی بیٹی کا مستقبل بھی داؤ پر لگا سکتی تھی۔ میں پارٹ ٹائم جاب کر لوں گا، اس کی آواز منمنانے سے زیادہ نہ تھی، لیکن قاسم ابھی بھی تحمل سے بول رہے تھے۔ اس وقت یسریٰ کس سال کی ہے؟ تب 29 کی ہوگی، اور پتہ ہے کیا، اس عمر میں پاکستان میں لڑکیوں کی گود میں 3 بچے ہوتے ہیں، اور تب تک تمہارا انتظار کروائیں ہم، اور آخر میں تمہارے اس خودسر باپ نے انکار کر دیا تو میری بیٹی تو رول گئی نا۔ ان کی آخری بات پر سلویٰ دہل اٹھی تھی۔ دل تو قاسم صاحب کا بھی کانپا تھا اپنے الفاظ پر، جبکہ مستقبل کی اس قدر ہولناک تصویر کھینچتے پر حازم کا دل بھی ڈوبا تھا۔ ہاں، وہ مستقبل ہولناک ہی ہوگا نا جس میں یسریٰ کے ساتھ حازم نہ ہو۔ وہ ایک دم ہی مڑا تھا، مڑنے سے پہلے اس نے سیٹوں کے قریب ہر آنچل دیکھا تھا، یقیناً وہی ہستی تھی جس کے ساتھ موضوع بحث تھی۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دوسری جانب یسریٰ کے تو اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ وہ اس کا سب سے بہترین دوست تھا، اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتا تھا؟ اس سے بات کیے بغیر وہ کیسے اس کے ماں باپ کے سامنے اس کی ذات کو 2 کوڑی کی کر سکتا تھا؟ انہیں تو یہ لگا ہوگا نا ان کی بیٹی نے ان کی ناک کے نیچے کوئی افیئر چلایا ہے، یا جب وہ خود اس سے بات نہ کر سکی تو حازم سے کہلوا رہی ہے۔ اس کا دماغ جس نتیجے پر پہنچ رہا تھا، وہ خیالات کو دور دور تک ان تینوں کے ذہن میں نہیں آئے تھے، کیونکہ سچ یہی تھا کہ ان تینوں ہی کی محبت اس کے لیے بہت خالص تھی۔ وہ دونوں گھر میں گھسے ہی تھے کہ انزلہ کی آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ کیسی ہے سلویٰ اور یسریٰ؟ وہ گھر میں بتائے بغیر گئے تھے، مگر ماں کا جان جانا وابستہ تھا، اور ماؤں کو تو سب پتہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے انی، آپ خود کیوں نہیں ملنے جاتی؟ حازم کا لہجہ خوشامدانہ تھا۔ تم نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ 3 سال سے میں نے یسریٰ سے بات نہیں کی، اب کس منہ سے جاؤں گی ان سے ملنے؟ اس کا لہجہ کچھ خشک تھا۔ حوریہ بے اختیار بھائی کا چہرہ دیکھا تھا، وہ ہنس رہا تھا۔ اس نے ناگوار سے سر جھٹکا، آپ ایسے ہی کہتی ہیں، اس سے ڈھیٹ انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ حازم نے آگے بڑھ کر ماں کو شانوں سے تھاما، پھر وہیں قریب پڑی کھانے کی میز کے پاس رکھے گویا ہوا تھا، آپ پہلی
خاتون ہوں گی جو اپنی بہو کی وجہ سے بیٹے کو باتیں سنا رہی ہیں۔ اس کی ڈٹائی پر وہ حازم کے ساتھ چٹک گئی تھی۔ حازم ان کے تنبیہ لہجے پر تھوڑا سنجیدہ ہوا تھا۔ اب قاسم انکل کے پاس کوئی بھی وجہ نہیں ہے انکار کی۔ ماما، بابا سے بات کرنا میری ذمہ داری ہے۔ قاسم انکل کو آپ نے اور رانی نے منانا ہے۔ اس کے لہجے کے اتار چڑھاؤ نے انزلہ کا دماغ گھما دیا تھا۔ کس قدر سنجیدہ لہجے میں یکدم ہی شوخی گھل گئی تھی اور اپنی بہو کی فکر چھوڑ دی۔ وہ بچپن سے مانی ہوئی ہے، بس بلا وجہ نخرے دکھا رہی ہے۔ اسے خود کچھ نہیں پتا کہ سیمسٹر ختم ہوتے ہی آپ آنے کے یہاں جا کر ہمارے رشتے کی بات کریں گی بس۔ اس کے دو ٹوک لہجے پر انزلہ کے ساتھ حوریہ بھی دنگ کر رہ گئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ 3 سال جو اس کے ساتھ کیا تھا تم دونوں نے، وہ تم دونوں کی شکلیں دیکھ رہی ہے بہت ہے۔ انزلہ کو خود حازم کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ گزشتہ کچھ عرصے جو رویہ ان پورے گھرانے کا اس بیچاری بچی کے ساتھ رہا تھا وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہ تھا۔ یہ تو ان کی بہن کی عنایت تھی کہ انہوں نے اس کے بچوں کو کھڑے کھڑے گھر سے نہ نکالا تھا۔ نہیں ماما، آپا نے مجھے کچھ نہیں کہا، مجھ سے بات بھی کر رہی تھی۔ حوریہ نے فوراً حازم کی طرفداری کرنی چاہیے، حالانکہ وہ آتے ہوئے حوریہ سے نہیں ملی تھی، نہ ہی یسریٰ حازم اور ان کے گھر والے گھر جانے پر خوش تھی۔ حوریہ کی بات کو نظر انداز کر کے انزلہ ابھی بھی حازم سے ہی کہہ رہی تھی، اور اس کے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ بہت بگڑ گئی ہے۔ حاجی، یہ زبردستی کہیں اسے توڑ نہ دے بیٹا، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے اب پرملال انداز میں کہا تھا۔ حازم چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر بولا تو اس کا لہجہ کسی بھی احساس سے عاری تھا۔ اب کیوں نہیں سمجھ رہی ماما؟ ہم دونوں ہی تکلیف میں ہیں۔ وہ ایک سمپل زندگی چاہتی ہے جو اس کے پاس ابھی نہیں ہے۔ میں اسے جوڑ لوں گا، میں اسے سنبھال لوں گا۔ آپ لوگ مجھ پر کیوں بھروسہ نہیں کرتے؟ اس کے انداز میں بے بسی تھی۔ انزلہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کیا میں یسریٰ کو کوئی تکلیف دے سکتا ہوں؟ مجھے بتائیں۔ اس نے بہت مان سے انزلہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ پیچھے سے آتے مہتاب افسار نے اپنے اکلوتے بیٹے کی بے بسی سے بھرپور آواز پر پہلو بدلا تھا۔ انہیں 3 سال پہلے ہی اس معاملے کی بھنک پڑ چکی تھی اور اپنے تب کے رویے پر اب تک وہ شرمندہ تھے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے بیگم کہ آپ کی بہن ہمارے ہونہار بیٹے کو اپنی اکلوتی اولاد کا رشتہ نہیں دے گی؟ انہوں نے قدرے شوخی سے کہتے ان تینوں کو ہی حیرت میں دھکیلا تھا۔ انزلہ تو اپنے شوہر کا اس قدر بدلاؤ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی، جبکہ حوریہ یکدم ہی شوخی سے اچھل کر بھاگ کے گلے لگی تھی۔ سچ میں بابا، آپا کی شادی باعث سے کر سکتے ہیں آپ؟ قاسم انکل کو منانے میں ہماری مدد کریں گے؟ وہ ذرا سا سر ہاں میں ہلا گئے تھے۔ حازم کو یہ سب سمجھنے میں تھوڑا وقت لگا تھا، مگر اس کے چہرے پر مطمئن مسکراہٹ تھی۔ باپ سے شکووں میں قدرے کمی آئی تھی۔ ہمارے گھروں میں باپ بعض اوقات اپنے کہے صرف ایک جملے سے اپنے متعلق تمام شکووں کو دھو ڈالتے ہیں، اور یہ ہنر صرف انہی کے پاس ہوتا ہے۔ انہیں دلوں میں واپس جگہ بنانے کے لیے لمبے لمبے مکالمے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے رویوں میں ذرا سی تبدیلی ہمارے دلوں میں ان کی عزت اور محبت کو دوگنا کر دیتی ہے۔ وہ جانے سے پہلے سارے نوٹس اسے دیکھ کر آئی تھی، اور آخری دفعہ اسے مل کر بھی نہیں آئی تھی۔ حوریہ اور رانی بھی اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اسے حازم پر غصہ تھا، آخر وہ اس کی دوستی کو یوں داؤ پر کیسے لگا سکتا ہے؟ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں اکلوتے دوستوں کے ساتھ خوش تھی، مگر حازم نے سب خراب کر دیا۔ اس کی نظر میں سارا قصور حازم کا تھا۔ اس کے بابا تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے بابا نے کیا غلط کہا تھا کہ ماما نے حازم اور حوریہ سب ہی ناراض ہو کر بیٹھ گئے تھے؟ شادی کے لیے تو ویل اسٹینڈرڈ بندہ ہی ڈھونڈا جاتا ہے نا، پھر چاہے کتنی بھیانک ساس نندوں کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک لڑکا جو خود اپنے خرچے پورے نہ کر سکے، وہ اپنی بیوی کے خرچے کیسے پورے کرے گا؟ اوپر سے مہتاب انکل کے مزاج کو پورا خاندان جانتا تھا۔ حازم کو اس قسم کی بات اٹھانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اچھا بھلا ان کی زندگی بالکل اچھے سیدھے سے چل رہی تھی، اور حازم کے بچے نے لا کر اپنے جذبات کا ٹرک اس کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ کوئی حادثہ تو پھر اس کے ساتھ بھی ہونا بنتا تھا، مگر وہ اپنی سوچوں پر بیٹھے بٹھائے ہوئے تھے۔ اس کے تمام جذبات کے اوپر حازم کے لیے غصہ حاوی تھا۔ بہاولپور آ کر اس کا دل اشاٹ ہو گیا تھا۔ کہاں وہ شادی کے لیے تاولی ہوئے جا رہی تھی، اور کہاں پھر ان تمام چیزوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ اس کے نکاح کی تاریخ رکھی جا چکی تھی، بازار کے چکر لگ رہے تھے، خریداری ہو رہی تھی، اور سلویٰ سب کاموں میں بالکل چکرا کر رہ گئی تھی۔ قاسم نے مہتاب سے بات کر کے حازم کو روکنے کا کہا تھا، جس پر انہوں نے تلخ کلامی ہوئی تھی، اور انہوں نے انزلہ کو اس کے نکاح میں شامل ہونے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ کچا کہ شادی کی تیاری میں کچھ ہاتھ بٹاتی تبھی سلویٰ بھی بہت اکیلی پڑ گئی تھی۔ اس کے نکاح کا دن بھی بالکل عام سا دن تھا۔ ان کے گھر کوئی رونق نہ تھی۔ قاسم اکلوتے تھے، اور ان کے کچھ دور پار کے رشتہ دار بس شادی حال تک آئے تھے، اور سلویٰ کی جانب سے کوئی دور کا رشتہ دار بھی شامل نہ ہوا تھا۔ انہوں نے خود ہی نہیں بلایا تھا کہ وہ کسی کو انزلہ کی غیر حاضری کا کیا بتاتے۔ وہ سر زمان کے کمرے میں بیٹھی اسائنمنٹ پر نمبر لگا رہی تھی جب کوئی دستک دے کر اس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ حازم کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ سر زمان اس وقت کمرے میں نہیں ہے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک نظر اس پر ڈال کر مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ لہجہ اسپاٹ تھا وہ جو آج اتنی تیاری کر کے آیا تھا۔ چیک والی شرٹ، نئی جینز، ساتھ جوگرز۔ اس کے اتنے ٹھنڈے رد عمل پر سر چٹک کر آ گیا۔ ہمیشہ ایسے ہی کپڑے پہننے کا
مشورہ دیتی تھی۔ ان دونوں دنوں وہ آفس سے واپسی پر ہمیشہ ہی فارمل سوٹ میں ہوتا تھا۔ آج اتنی تیاری کر کے چکر میں اس نے دیر کر دی تو نتیجتاً اس کا لیکچر بھی مس ہو گیا تھا، اور اب سر زمان اس کی کلاس میں تھے اور وہ یہاں اس کے آفس میں تھا۔ تو ان سے بات کرنی تھی۔ اسے متوجہ نہ دیکھ کر وہ سیدھے مدعے پر آیا تھا۔ اس نے مصروف سے نظر اٹھا کر اس پر ڈالی تھی اور یقیناً وجیہہ لگ رہا تھا۔ یسرا نے سر کا آپ کے اسائنمنٹ نہیں ہے، اس میں آپ کے سیشنل کٹیں گے۔ حازم اس قدر اجنبی لہجے پر حازم کا خون کھول اٹھا تھا۔ ماما یہ سیمسٹر ختم ہوتے ہی ہمارے رشتے کی بات کرنے آئیں گے۔ اس کی بات پر یسرا کے سر پر آسمان آ کے گرا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ سیٹ اور اسائنمنٹ پیپر چھوڑ کر وہ پروفیسر کی میز کے پاس کھڑے ہوئی تھی۔ جب دل ہی خراب ہو گیا تو دماغ ٹھیک رکھ کر کیا کروں گا؟ میری زندگی میں آؤ گی تو دونوں چیزیں اپنے حساب سے ٹھیک کر لینا۔ اس نے میز سے ٹک کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے مزے سے کہا تھا۔ اس کی بیتوکی باتوں پر یسرا کے دماغ کا میٹر گھوما تھا۔ حازم نے ایک منٹ سے پہلے یہاں سے گم ہو جاؤ، سختی سے کہتے وہ مڑی ہی تھی جب وہ قدرے میں مختلف لہجے میں بولا تھا، ایک شرط پر یہاں سے جاؤں گا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یسرا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ آج ہیل پہن کر نہیں آئی تھی اور وہ بلا شبہ اس سے اتنا لمبا تو تھا ہی کہ یسرا کو اسے سر اٹھا کر دیکھنا پڑتا تھا۔ حازم کو اتنے قریب کھڑے دیکھ کر اس نے حلق تر کیا تھا، بولنے کی کوشش کی تو آواز نے ساتھ ہی نہیں دیا تھا۔ اسے خواہ غصہ چڑھا تھا جو وہ اتار بھی نہ سکتی تھی۔ حازم کا ایسا روپ اسے الجھا رہا تھا۔ وہ تو حازم سے کھل کر بات کرنے کی عادی تھی۔ بولو۔ آپ کی بار آواز جو نکلی تھی وہ سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ اسے مشقت میں پڑتا دیکھ کر حازم کے لبوں کو ایک شرارتی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ پیچھے ہو کر اس نے ان دونوں کے بیچ کچھ فاصلہ اپنایا تھا، مگر یہ اتنا نہ تھا کہ پاٹ نہ سکے۔ پھر بھی یسرا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اب کیا بولا تو اس کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی۔ دیکھو یسرا، اگلے ہفتے مڈ ایگزام ہونے والے ہیں۔ اگر تم وعدہ کرو کہ میرے پورے نمبر آئیں گے تو میں ابھی یہاں سے چلا جاتا ہوں اور یہ رشتہ والی تلوار بھی تمہارے سر سے ہٹ جائے گی۔ اس کی بات پر یسرا کا دماغ بھگ سے اٹھا تھا۔ اس نے حیرت سے حازم کو دیکھا۔ وہ ناممکن بات کر رہا تھا۔ ہاں، چاہے تم خالی پرچے میرے حوالے کر دو۔ اس کے ایک دم صحیح تکا لگانے پر وہ دل کھول کر ہنسا تھا۔ اس کو یوں ڈٹائی سے ہنستا دیکھ کر اس نے سامنے رکھا شو پیس اٹھا کر اس کی جانب پھینکا تھا، جسے کھینچ کر وہ دائیں آنکھ دبا گیا تھا کیچ کر کے، جس نے یسرا کے غصے کو اور ہوا دی تھی۔ تم ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہو۔ کچھ اور نہ سوچا تو وہ پلٹ کر صوفے پر بیٹھ کر رو دی تھی۔ حازم کی ساری شوخی ہوا ہوئی تھی۔ وہ وہیں اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام رہا تھا۔ آئی ایم سوری یسرا، نہیں چاہیے پورے مارکس اور کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ اس کے یوں قریب بیٹھنے پر اس کا دل دھڑکا تھا۔ وہ جو اتنے سالوں سے اپنی بے چینی کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی، اسے ایک دم احساس ہوا کہ سامنے بیٹھا لابالی سا لڑکا محبت کے اس راستے کا اکیلا مسافر نہیں تھا۔ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں خود کو سنبھال کر اس کی جانب مڑی تھی تو اس کا لہجہ قدرے نارمل تھا، جس میں ہلکی غصے کی آمیزش بھی شامل تھی۔ اب مجھے اپنی شکل مت دکھانا حازم، اس سے کچھ وقت اپنے ساتھ چاہیے تھا۔ اپنے دل کی بدلتی کیفیت سے پریشان ہو چکی تھی وہ اس کو دیکھ کر دھمکی آمیز لہجے میں بولی تھی، اور اگر تم نے کوئی اور اسسٹنٹ کرنے کی کوشش کی حازم احتاب، تو جان لو کہ میرے اور سر زمان کا سبجیکٹ تمہیں دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اس نے رک کر اس کے تاثرات جانچے تھے جو ابھی تک شوق تھے، اور اس اسٹیج پر سپلی ابھی تم ہینڈل نہیں کر سکتے۔ اپنی باتوں کا اثر نہ ہوتے دیکھ کر اس نے سر جھٹکا تھا۔ وہاں سے اٹھ کر جانے ہی لگی تھی جب وہ دوبارہ بول اٹھا۔ اب کے بعد اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ پاس ہونے کی فکر نہیں ہے، بس زندگی کے امتحان میں فیل ہونا نہیں چاہتا۔ اس نے مڑ کر اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تھا اور انداز اب بھی قدرے مشکوک تھا جب وہ دوبارہ بولا، ماما اس سیمسٹر کے بعد قاسم انکل سے دوبارہ بات کریں گی، ہمارے رشتے کی تمہاری طرف سے انکار نہیں ہونا چاہیے۔ قاسم انکل کی ساری شرائط پوری کر چکا ہوں، بابا ساتھ آئیں گے۔ وہ بالکل ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ یسرا ابھی تک اس کی باتوں کے ٹرانس میں تھی جب وہ آنکھوں میں اشارے لیے دوبارہ بولا تھا، اگر اپنے بابا کے کہنے پر اس توڑے کی شکل والے عجیب سے بندے سے نکاح کر سکتی ہوں تو میری شکل تو اس سے بہت اچھی ہے۔ یسرا نے غصے سے لب بھیجے تھے۔ 3 سال پہلے اپنے کہے الفاظ یاد آئے تھے۔ غصیلی نظر اس پر ڈال کر وہ اپنا ہینڈ بیگ اور ہاتھ میں پیپر سنبھالتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اسے یوں لاجواب ہو کر نکلتا دیکھ کر حازم کے لبوں پر پھر سے ایک شوق سی مسکراہٹ نے جگہ بنا لی تھی۔ آخر اس کا نکاح بھی ہو گیا تھا۔ ارسم اچھا لڑکا تھا مگر موڈی تھا۔ بات کرتا تو اتنے اچھے سے کہ بندے کو خود پر رشک ہو جائے، اور نظر انداز کرنے پر آئے تو 2 ہفتے بغیر کوئی خیر خبر لیے نکالتا، لیکن یسرا کو اس کے مزاج کے مطابق خود کو ڈھا رہی تھی۔ یسرا کی ساس زنیرہ بیگم کی باتوں سے شہر ٹپکتا تھا مگر کسی کو بھی ضیابطی اس کے مرض میں مبتلا کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھی۔ وہ خاتون جب کبھی گھر آ کر بیٹھتی تو ان کے پورے خاندان کو رات تک کے لیے دوائیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ انہوں نے رخصتی کے لیے 1 سال کا وقت مانگا تھا، اور اس 1 سال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یسرا نے قاسم صاحب کی ہی یونیورسٹی میں ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ نکاح کے 6 مہینے بعد ارسم کو یاد آیا کہ اسے اپنی منقوہہ کو وہی باہر کھانا کھلانا ہے۔ وہ آج اس لیے ایک مہنگے ریسٹورینٹ میں آیا تھا اور وہ پہلی دفعہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر آنے کی خوشی میں دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔
یسریٰ سے زیادہ اس ریسٹورینٹ کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا جہاں وہ اسے کھانا کھلانے والا تھا۔ اس شان میں سرفہرست اس ریسٹورینٹ کا مہنگا ہونا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس سے بھی مہنگے ہوٹلز میں کھانا کھا چکی ہے۔ ریسٹورینٹ پہنچ کر اسے نہ جانے کیوں حازم کے ساتھ گزارا ہوا وقت یاد آیا تھا جب وہ اس کا انتظار کیے بغیر لمبے ٹاک بھرتا ہوا ہوٹل کے اندر پہنچ گیا تھا۔ یا جب اس سے پوچھے بغیر آرڈر کرتے اس نے ویٹر سے سب سے مہنگی ڈشز لانے کا کہا تھا، یا جب وہ واش روم گئی اور اس کے واپس آنے پر وہ کھانا شروع کر چکا تھا۔ اس نے خود کو پوری طرح جھٹکا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص اس کا شوہر تھا اور کسی بھی ایکس وائی زی سے اس کا موازنہ کرنا یسریٰ کو زیب نہیں دیتا تھا، لیکن کھانے اور اس ریسٹورینٹ سے اس کا دل اٹھ گیا تھا اور وہیں سے واپسی پر اس کی ارسم سے پہلی لڑائی ہوئی تھی۔ وہ کل ارسم کہ اسے تو نہ اچھے کھانے کی قدر ہے نہ مہنگی چیزوں کی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اسے واقعی مہنگی چیزوں کی قدر ہے، نہ ضرورت۔ اس کے لیے احساسات اور جذبات سے قیمتی کچھ بھی نہیں ہے، مگر مقابل تو جیسے اسے سننے میں دلچسپی ہی نہیں رکھتا تھا۔ وہ بہت غصے میں گھر سے نکلی تھی۔ دوپہر میں حازم نے دماغ کی دہی کہی ہوئی تھی۔ کلاس لینے کے بعد سر زمان سے میٹنگ تھی جس میں دیر ہو گئی تھی۔ مغرب بس ہونے والی تھی، اس لیے عجلت میں گاڑی میں پیٹرول تک نہیں دیکھا تھا اور اندھیرا ہونے سے پہلے وہ گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ اپنی کالونی کی جانب آنے والی سڑک کے بجائے اس نے کالونی سے متصل راستہ چنا تھا جو کہ شارٹ کٹ تھا مگر اکثر سنسان رہتا تھا۔ اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ وہ کالونی عبور کرنے سے پہلے اسے پیٹرول ٹینک خالی ہونے کا اندیشہ ہوا تھا۔ وہ سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ اس وقت وہ کس سے مدد مانگ سکتی ہے؟ اسے یاد ہے کہ پیٹرول کی بوتل بھی صبح آتے وقت خالی ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ واپسی پر بھروا لے گی، مگر واپسی پر حازم کے غصے نے اس کی عقل کو معاف کر دیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ اس کالونی میں اکثر پلاٹ غیر تعمیر شدہ تھے اور اکثر پر ادھورے تعمیرات سر اٹھائے کھڑی تھی۔ ابھی وہ کسی کو کال کرتی، اسے سامنے لگے آئینے میں دو بائک سوار دکھے تھے جو اسی کی جانب آ رہے تھے۔ کھڑکیوں کے شیشے چڑھاتی اس نے خدا سے غیبی مدد مانگی تھی۔ وہ سوار کچھ دور رک گئے تھے، اس کی نظریں یوں ہی انہی پر ٹکی تھی۔ پھر اس نے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں گن دیکھی، اس کا سانس خشک ہوا تھا۔ وہیں سنسان سڑک پر بے یار و مددگار اوباش گنڈوں کے بیچ میں پھنس گئی تھی۔ جو ایک نام اس کے ذہن میں آیا تھا وہ اس کے باپ کا نہیں تھا، وہ شخص تھا جس کو وہ اب تک دھتکاری آئی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر سن ہو گئے تھے، اس کی جان اور عزت دونوں داؤ پر تھی۔ کچھ اور سمجھ نہ آیا تو اس نے 5 مرتبہ اپنے موبائل کا اسٹارٹ بٹن دبا کر دعا کی تھی کہ وہ آ جائے، آج وہ سب کچھ بھلا کر اس کے لیے آ جائے۔ وہ اس کا ایمرجنسی نمبر تھا اور اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی اس نے تبدیل نہیں کیا تھا، کیونکہ ایک بات کا اسے یقین تھا کہ ایمرجنسی کے وقت اگر وہ کسی پر انحصار کر سکتی ہے تو حازم مہتاب ہی ہوگا۔ اور وہ دونوں بائک سوار اس کی جانب آ رہے تھے۔ اس نے گاڑی کے چاروں طرف شیشے چڑھا کر خود کو محفوظ تصور کیا تھا، مگر وہ کب تک محفوظ رہتی؟ اس کا دل وحشت سے کانپ رہا تھا اور آنکھیں مستقل نم تھیں۔ ایک سوار نے آ کر شیشہ بجایا تھا۔ وہ آنکھیں موند کر آیتہ کرسی کا ورد کرنے لگی۔ پھر اس نے کچھ ضربیں سنی تھیں۔ وہ پستول کا پچھلا حصہ گاڑی کے شیشے پر مار رہے تھے۔ اس نے پھر شیشہ ٹوٹنے کی آواز سنی، تکلیف سے بے اختیار آنکھیں کھولی تھیں۔ ایک کانچ کا ٹکڑا آ کر سر کے پچھلے حصے میں لگا تھا اور ایک سامنے سے رخسار کو زخمی کر گیا تھا۔ سر پر لگنے والی چوٹ سے وہ حواس کھو بیٹھی تھی۔ لڑکی کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر دونوں سوار جو اسے لوٹنے کی نیت رکھتے تھے گھبرا کر بھاگ اٹھے تھے۔ دور سے کوئی گاڑی اسی جانب آ رہی تھی۔ وہ پکڑے جانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ گاڑی اب قریب پہنچ چکی تھی اور وہ وہی جانتا تھا کہ جس کے آنے کی وہ دعا مانگ رہی تھی کہ وہ سب کچھ بھلا کر آ جائے۔ وہ سب بھلا کر آ گیا تھا۔ کب سے اس کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا مگر فون نہیں لگ رہا تھا۔ وہاں پہنچ کے اس نے یسریٰ کو بے سدھ دیکھا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا بدن سے روح نکلنا کیسا عمل ہے؟ وہاں سنسان سڑک پر اب کوئی نہیں تھا اور وہ اپنی گاڑی میں بند تھی۔ ایک طرف کھڑکی کا شیشہ بکھرا ہوا تھا اور دوسری جانب کے دروازے پر نشانات موجود تھے۔ انہی میں سے ایک کانچ شاید اس سے لگا تھا کیونکہ اس کے رخسار سے خون بھی رس رہا تھا۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ سر کے پچھلی جانب بھی کانچ لگا ہے۔ حازم نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا تھا۔ اپنی گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے جاتے وقت اس نے صرف اس کی خیریت کی دعا مانگی تھی جس کو وہ ساری زندگی اپنی دعا میں مانگتا آیا تھا، جس کی زندگی کی دعا مانگنا اس کو زیب میں مبتلا کر گیا تھا۔ آج پتہ چلا کہ اس کا اس زمین پر سانس لینا ہی کافی تھا، پھر وہ چاہے اس کی زندگی میں ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا۔ وہ گھر کے راستے میں ہی تھا جب اسے یسریٰ کے نمبر سے ٹیکسٹ موصول ہوا تھا اور وہ میسج پڑھ کے اسے کچھ برا ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے کال ملائی، وہ لگی ہی نہیں تھی۔ اس ٹیکسٹ سے یسریٰ کی لوکیشن ٹریس کر کے وہ سیدھا یہاں پہنچا تھا۔ اس علاقے سے زیادہ وہ دور نہیں تھا۔ اس کو اسپتال کی ایمرجنسی میں پہنچا کر اب وہ اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ سر والی چوٹ گہری تھی مگر ڈاکٹر نے 2 گھنٹے بعد اسے چھٹی دے دی تھی۔ حازم نے امان کے ذریعے اس کی گاڑی کو سروس کے لیے بھجوا دیا تھا اور خود اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ گاڑی میں جامد خاموشی تھی۔ آج تو حازم کی زبان بھی بند تھی، چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ یسریٰ کو اس کی سنجیدگی سے خوف آیا تھا۔ حازم نے کوئی بات کیے بغیر ہی گھر کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ گاڑی سے اتر کر ابھی اندر جانے لگی کہ حازم کی خاموشی پر اسے الجھن ہوئی تھی۔ اسے بلوانے کی خاطر کھڑکی پر جھکی تھی، تم نہیں آؤ گے اندر؟ اس کو جانے پر آمادہ دیکھ کر یسریٰ نے عجلت میں پوچھا تھا۔ حازم نے خاموشی سے دیکھ کر اپنی سیٹ بیلٹ نکالی تھی اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسے اندر لے کر جاتے دیکھ اس کا دماغ مختلف خیالات
کہ آج کا بنا ہوا تھا۔ انسان جو سوچتا ہے اکثر حالات اس کے بالکل الٹ ہو جاتے ہیں، اور الٹے حالات دراصل بہترین ہوتے ہیں کیونکہ ان کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے کیے ہوتے ہیں۔ اندر داخل ہوتے سلوا کی نظر اس کے سر کی پٹی اور رخسار کی چوٹ پر پڑے تھے۔ اس کے قریب آتے انہوں نے نہایت فکر مندی سے پوچھا تھا، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ جواب یسریٰ کی بجائے حازم کی جانب سے آیا تھا۔ چھوٹا سا حادثہ تھا، میں وہاں سے گزر رہا تھا، ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ابھی 2 دن آرام کرنا ہے اس نے، میں سر زمان کو اس کی حالت بتا دوں گا، یونیورسٹی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شروع میں سلوا کو وضاحت دیتے اور آخر میں یسریٰ کو نصیحت کر گیا جسے اس نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالا تھا۔ تم لوگوں کے مڈ ایگزام شروع ہو رہے ہیں، مجھے سلیبس کور کروانا ہے، پیپر بنانا ہے۔ اس کے ہر درمی سے کہنے پر حازم نے سخت نظر سے گھورا تھا، مگر اس کا نقاہت زدہ چہرہ دیکھ کر وہ سختی فوراً اجاگر ہوئی تھی۔ آنی سے آرام کی ضرورت ہے اب کہ اس نے سلوا کو ہتھیار بنایا تھا، جو کہ غصے سے یسریٰ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ایسے دیکھنے پر وہ کسیا گئی تھی، کراہتے ہوئے وہ لڑکھڑاہٹ کے ساتھ صوفے کی جانب آئی تھی۔ مجھے چوٹ لگی ہے، درد ہو رہا ہے، اس کی نوٹنکی پر پیچھے وہ دونوں ہی مسکرا دیے تھے۔ آنی کو پریشان دیکھ کر اس نے کندھے سے تھاما تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بس تھوڑے ڈرامے کرے گی، سہ لیجیے گا، یوں نہیں آنے کی واقعی ضرورت نہیں ہے، میں سر زمان کو بتا دوں گا۔ ان کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے وہاں سے نکلنے لگا جب قاسم صاحب کی آواز پر رکا تھا۔ شکریہ حازم، وہ جانے کب سے یہاں تھے، مڑ کر ان کی ویل چیئر کے پاس آیا تھا، مسکرا کے اجازت لینی چاہی جب وہ دوبارہ بول اٹھے، ان دونوں ماں بیٹی نے تمہیں شکریہ نہیں کہا ہوگا کیونکہ تم سے تمام خدمات یہ حق سمجھ کے وصول کرتی ہیں۔ ان کے ہلکے پھلکے انداز پر سر ہلا گیا تھا، ان کا واقعی حق بنتا ہے انکل۔ وہ بہت آرام دہ ہو رہا تھا، اتنے سالوں میں یہ اس کی قاسم سے پہلی ملاقات تھی۔ چائے پی کر جاؤ بیگم چائے ہم دونوں کی کمرے میں بھجوا دیجیے گا۔ سلوا نے بہت حیرت سے انہیں دیکھا تھا اور حازم نے بے چارگی کی مثال قائم کرتے ہوئے چاروں ناچار کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ سلوا مسکراتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی، اس واقعے سے پہلے اس کی قاسم سے بہت اچھی گپ شپ لگتی تھی۔ تمہیں مجھ سے بات کرنے سے پہلے اتنا سوچنا کیوں پڑا ہے یسریٰ؟ ایسا کیا غلط ہو گیا ہمارے بیچ؟ ہماری دوستی ہی کہیں کھو گئی ہے؟ یسریٰ نے گلاس سے نظریں ہٹا کر ایک شاکی نظر حازم پر ڈالی تھی۔ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو تم نے سب خراب کیا ہے حازم؟ اس کے لہجے سے ناراضی جھلکی تھی اور حازم نے بیچ کھاتے ہوئے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا۔ کیا غلط کیا ہے میں نے؟ اس کی آواز تھوڑی بلند ہوئی تھی۔ یسریٰ ذرا سہمی، جبکہ وہ ابھی بھی کہہ رہا تھا، صرف اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا نا، کہا تھا تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، شادی کرنی ہے تم سے، اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنا ان دونوں خاندانوں نے بنا دی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ خاموش ہوا تھا، کچھ دیر چہرے کو باہر موڑ کر باہر دیکھتا رہا۔ جب اسے سسکیوں کی آواز آئی تھی، اس نے سختی سے آنکھیں بند کی تھی، اس کی طرف مڑ کر بولا، تب اس کے لہجے میں بلا کی نرمی تھی، لیکن تم نے اپنے ساتھ کیا کر لیا؟ تم تو رونے والوں میں سے نہیں تھی، تم تو رلانے والوں میں سے تھی۔ یسریٰ نے آنسو پونچھ کے اسے دیکھا تھا جو اس کی جانب جھکا ہوا تھا، اس کا چہرہ بہت قریب تھا، وہ سانس روکے ہوئے تھی، اس کے اس انداز پر وہ سر پیچھے پھینک کے ہنس دیا تھا، بس باہر سے ہی جان سے کی رانی بنتی ہے، اندر سے چڑیا کا دل ہے تمہارے۔ یسریٰ نے خفگی سے اسے دیکھا جو اب کہہ رہا تھا، جلدی سے بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ اور اس کے الفاظ پر یسریٰ کو کیا کچھ نہ یاد آیا تھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے حازم کو دیکھا تھا، میں یہ بس پتہ کرنا چاہتی ہوں کہ تم کوئی الٹی سیدھی حرکت تو نہیں کرنے والے نا؟ حازم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پچھلی دفعہ جب تم نے مجھے یوں نظر انداز کیا تھا تب بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا، میں نہیں چاہتی کہ پھر ایسی کوئی آفت میری زندگی میں آئے۔ حازم نے دانت بیچ کر اس کے دھاک کے 3 پات والی بات سنی تھی، ذرا لب بولا تھا، سیریسلی یسریٰ؟ وہ اب بھی وہی تھی جہاں 3 سال پہلے کھڑی تھی، اکھڑی ناراض اور بدگمان۔ حازم کے تاثرات پر توجہ دیے بغیر وہ دوبارہ بولی تھی، جو کہ لمحہ بلمحہ سخت ہو رہے تھے، سچ کہوں تو اب نہ مجھ میں ہمت ہے، نہ ہی میرے بابا میری ذات کا مزید تماشا بنتے دیکھنے کی، اس لیے کوشش کر کے اپنے کسی بھی عمل سے مجھے دور رکھنا حازم پلیز۔ اس کا انداز آخر میں دو ٹوک ہوا تھا۔ حازم نے سر جھٹکا، اب جو ہوگا تم نہیں روکو گی مجھے، میرے پاس آ کر تم نے مجھے خود ہمت دی ہے، ورنہ میں تم سے دور جا رہا تھا، تم سے دستبردار ہونے کو تیار بیٹھا تھا، مگر تم نہ ڈھنگ سے جینے دیتی ہو نہ مرنے دیتی ہو۔ اس کے انداز میں الگ ہی بے بسی تھی، پہلے بھی تم نے ہی مجھے بلایا تھا اور اب بھی تم ہی چل کر میرے پاس آئی ہو۔ اس کے ان بے لگام الزامات پر یسریٰ کی آنکھیں اپنی اینک کے شیشے جیسی ہو گئی تھی، بڑی اور مزید گول، جبکہ وہ ابھی بھی ناراض لہجے میں بول رہا تھا، اور پھر سارا الزام مجھ پر دھر دیتی ہو اور میں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان سارے الزامات کو اپنے سر پر لے لیتا ہوں۔ پہلی مرتبہ اس کے منہ سے یسریٰ نے یوں محبت کا اظہار سنا تھا، اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا، مگر اس کے الفاظ کی ترچھی نے اسے ہونک کر دیا تھا۔ اس کا ہونک چہرہ دیکھتے ہوئے بھی اس کے الفاظ کی بے رخی قطع نہیں ہوئی تھی، لیکن اب بس یسریٰ بیوی اپنے کیے کی سزا خود بھگتنے کو تیار ہو جائیں، آئیے آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی بے رحمی سے کی گئی ان تمام باتوں پر اس کی پلکیں پھر سے بھڑ گئی تھی، بھیگی تھی۔ وہ کس چیز کی جانب اشارہ کر رہا تھا؟ کیا وہ اس سے بیزار ہو گیا تھا یا اس سے دستبردار ہو رہا تھا؟ گھر کے اندر داخل گاڑی کھڑی کر کے وہ کوئی بھی دوسری بات کیے بغیر باہر کی جانب بڑھا تھا، جب وہ پیچھے سے پکار دی، تم کیسے جاؤ گے؟ حازم نے مڑ سے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا، آج کچھ تو الگ تھا اس کے انداز میں۔ امان کو میسج کر دیا، وہ باہر ہی کھڑا ہے، اور اب یہ آخری بار ہے جب میں تمہیں کسی بھی قسم کی وضاحت دے رہا ہوں یسریٰ۔ یسریٰ نے نم آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا،
اس کا نکاح 1 سال رہا تھا اور 1 سال میں وہ ارسم کے قریب ہونے کی بجائے سے بیزار ہوئی تھی، مگر خود کو یہ تسلی دے کر خاموش کروا دیتی کہ شادی کے بعد سب بدل جاتا ہے۔ 1 سال بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ ارسم کی والدہ کی جانب سے ڈھکے چھپے الفاظ میں صاف جہیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس پہ سلوا اور قاسم کو خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی نظر آئی تھیں، مگر چونکہ وہ نکاح کر چکے تھے اس لیے ان کے مطالبات پر کان بند کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ 70ویں گریڈ کی سرکاری نوکری سے وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے بہترین جہیز بنا تو سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنی بیٹی کو ترین کے زیور سے آراستہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسے کسی جہیز کی ضرورت نہ تھی۔ ارسم تو جیسے اپنی والدہ کی جانب سے مکمل ہی چشم پوشی اختیار کیا ہوا تھا یا وہ ان سے متفق تھا، یسریٰ کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ شادی والے دن ارسم کھل کر سامنے آیا تھا۔ جہیز جو پہلے ان کے گھر پہنچایا جا چکا تھا، اس کے علاوہ ارسم نے اپنی منہ دکھائی پر گاڑی کی فرمائش کی تھی۔ قاسم صاحب کی جانب سے سارے مہمان آئے ہوئے تھے، مگر لڑکے والے شاید زنیرہ بیگم کی خصلت سے آگاہ تھے یا اپنی خصلت کے حامل تھے کہ انہیں اس میں کوئی خامی نظر نہیں آئی تھی، مگر قاسم صاحب کے یہ بہت بڑا سبق تھا۔ انہوں نے سختی سے ارسم کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں زنیرہ بیگم نے خالی کھولی طلاق کی دھمکی دے دی تھی۔ تمام مہمانوں کے سامنے اس تصویر پر یسریٰ بلبلا کر رہ گئی تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب قاسم صاحب نے اپنی بیٹی کو اس جہنم کے ثبوت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے نہایت خاموشی سے سلویٰ کو کہا تھا کہ یسریٰ کو باہر کھڑی کسی رشتہ دار کی گاڑی میں بٹھا کر گھر لے جائیں۔ سلویٰ کے دل پر ہاتھ پڑا تھا، مگر شوہر کے حکم کے آگے بے بس ہوتی انہوں نے یہی کیا تھا۔ ان کے خاندان کے کچھ بڑوں نے بیچ میں پڑ کر معاملہ رفع کرنے کے بچے کی رخصتی کا کہا تھا، مگر اب قاسم صاحب ڈٹ چکے تھے۔ یسریٰ نے جاتے ہوئے انہیں نہایت عزت کے ساتھ کھانا کھلوایا تھا۔ مہمانوں کو کھانا کھلا کر رخصت کر کے انہوں نے ارسم کا کہا تھا کہ وہ شوہر سے طلاق بھجوا دے، ورنہ وہ عدالت کا سہارا لیں گے۔ زنیرہ اور ارسم جو سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے یسریٰ کے رونے کی وجہ سے اسے حال سے دلہن والے کمرے میں بھیجا تھا، بھگ سے اڑے تھے اور قاسم کے مطالبے پر ان کا منہ دیکھنے والا تھا۔ زنیرہ نے بات سنبھالنے کی کوشش کی تو انہوں نے سختی سے انہیں جھٹک کر وہاں سے روانہ کیا، ساتھ ہی کسی رشتہ دار کے بچے کو ان کے ساتھ بھیجا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جا کر جہیز کا سامان وہاں سے واپس لا سکے۔ انہیں اب اس خاندان سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ وہ کلاس میں آئی تو حازم ہمیشہ کی طرح بالکل آخری نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ اور اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ اس کو اپنا وہم سمجھ کر یسریٰ نے آج کے لیکچر پر دھیان دیا تھا۔ وقت کی قلت کے باعث اس نے نیا پڑھانے کی بجائے کلاس سے پرانا کچھ سننے کا مطالبہ کیا تھا۔ پوری کلاس نے بہت شور مچایا، مگر وہ اسے اپنے بات سے ٹس سے مس نہ ہوئی تھی، اور سرپرائز ٹیسٹ لے کر اس نے انہی کے مارکس سیشنل میں شامل کرنے کا کہا تھا۔ حالانکہ امتحانات کے بعد پہلی کلاس تھی اور آدھے بچے چھٹی پر تھے، وہ بھی کلاس سے نکلنے والی تھی کہ حازم کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ میم، میں نے سنا ہے آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ پوری کلاس کے سامنے یہ موضوع چھیڑنے پر یسریٰ کے ہاتھوں اس کا قتل واجب ہونا طے تھا، مگر اس نے قدرے سرد لہجے میں جواب دیا تھا، میرا نہیں خیال کہ اس قسم کا ذاتی سوال آپ کو بڑے مجمع میں مجھ سے پوچھنا چاہیے۔ حازم محتاط، مگر حازم پر اثر ہو جاتا تو کیا ہی بات تھی۔ نہیں، میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں، آپ ہمیں شادی میں بلائیں گی؟ اس نے جیسے پوری کلاس کی ترجمانی کی تھی اور بس یسریٰ کے غصے کو ہوا دینا چاہ رہا تھا۔ ابھی آتے ہوئے اسے ولید کے ساتھ بات کرتے دیکھ کر جو جلن کا احساس ہوا تھا، اس کے بعد تھوڑا تنگ کرنا تو اس کا بھی بنتا تھا، مگر اس کے اگلے جواب پر وہ پوری کلاس کی نظروں کی زد میں آیا تھا۔ آپ میری خالہ کے بیٹے ہیں اعظم، کوئی آئے یا نہ آئے، آپ ضرور آئیے گا شادی میں جب بھی ہوگی۔ ساری کلاس کے یوں دیکھنے پر وہ کسیا گیا تھا، جبکہ کسیانا تو سب بھی گئے تھے جنہیں نہیں پتا تھا کہ وہ دونوں کزنز ہیں، اور بہت دھڑلے سے یسریٰ کو حازم کے سامنے چڑیل کہہ جاتے تھے۔ حازم نے اس اثر کو زائل کرنے کے لیے شرارتی انداز میں کہا تھا، میم میری فکر نہ کریں، میرے بغیر تو آپ کی شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس بات سے زیادہ حازم کی آنکھوں کے تاثرات نے یسریٰ کو چھپنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ کانوں تک لال ہوئی تھی، اس کو اس الجھن سے فائقہ کی آواز میں نکالا تھا، میم آپ کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ اس نے ایک کٹیلی نظر حازم پر ڈالی تھی۔ فائقہ، جب مجھے کوئی مل جائے گا اس لائق سے شادی کی جا سکے تو سب سے پہلا کارڈ آپ کو بھیجوں گی۔ قدرے دل ملانے والے انداز میں اس نے فائقہ کو جواب دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی وہ قدرے روکھے لہجے میں بولی تھی، میرا نہیں خیال کہ میری شادی سے آپ میں سے کسی کا بھی کوئی تعلق ہے۔ اس نے قاسم کو دیکھا تھا، جو چہرے پر ہنوز محفوظ مسکراہٹ لیے کھڑا تھا، اور وہ آئندہ کلاس میں پڑھائی کے علاوہ کوئی بھی اور بات زیر بحث نہیں لائی جائے گی۔ ساری کلاس نے کچھ شرمندہ اور ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے دیے گئے لقب پر وہ پورا اترتی تھی اور اب وہ اپنی چیزیں سمیٹتی وہاں سے نکلتی جا رہی تھی۔ پیچھے پوری کلاس نے حازم کو پکڑ کے اس کی کلاس لی تھی کہ اس نے اتنی بڑی بات چھپائی تھی اور ان سب سے بچتا بچاتا کلاس سے نکلا تھا۔ اسے یسریٰ سے بات کرنی تھی۔ سرزمان کو کلاس میں جاتے دیکھ اس نے سوکھا سانس لیا تھا اور ان کے کیبن کی جانب بڑھا تھا، جہاں یسریٰ کا پایا جانا یقینی تھا۔ آج پہلی مرتبہ یسریٰ نے اس کو حازم کو دیکھا تھا، جو یقیناً سب ٹیچرز کی ناک میں دم کرتا تھا، مگر یسریٰ کے جوابات نے پوری کلاس کو کھلکھلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنے سامنے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے یسریٰ نے انجانے میں ہی اس کی طرف داری کی تھی۔
بکواس نہیں کرو ولی اب اتنا بھی گھونگھار نہیں ہے وہ، جبکہ ولی اب بھی ہنس دیا تھا اسے یسریٰ کا رد عمل مزہ دے رہا تھا۔ ویسے ایک بات ہے، تمہارے نام کا مطلب آسانی ہے اور بس تمہارے نام کا ہی مطلب آسانی ہے۔ اس کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ یسریٰ نے ناسمجھی سے دیکھا تھا، ورنہ تم بہت مشکل لڑکی ہو، تم نے اس بیچارے کو بہت مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ اس کے زور دینے پر یسریٰ اب قہقہا نہیں روک پائی تھی، اور اسی وقت حازم پھر سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ان کو دیکھ کر اس کا انداز پاٹ تھا۔ ولی اور یسریٰ نے چونک کر اسے دیکھا تھا، وہ جو دونوں باتوں میں مصروف تھے، جو بظاہر تو پرسکون تھا مگر اس کے اطوار اس کی جھنجھلاہٹ ظاہر کر رہے تھے۔ سر، آپ کو ڈین سر ڈھونڈ رہے ہیں اور مجھے پریزنٹیشن بنانے میں آپ کی مدد چاہیے۔ آپ میرے ساتھ لائبریری چلیں گی؟ ولی سے اس پار لہجے میں کہہ کر یسریٰ سے مخاطب ہوا تھا۔ یسریٰ نے نفی میں سر ہلا کے اپنا لیپ ٹاپ اور کچھ پیپر حازم پر پکڑائے تھے۔ میری گاڑی سروس کے لیے گئی ہوئی ہے، یہ سب اپنی گاڑی میں رکھنا، میں 10 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس کے آج کے لیے سارے لیکچر ختم ہو چکے تھے اور حازم کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا پڑھنے کا، اب وہ گھر جا سکتے تھے۔ ولی پہلے ہی یسریٰ کو محفوظ مسکراہٹ سے نوازتا ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ پریزنٹیشن حازم کی بات مکمل ہونے سے پہلے یسریٰ نے اس ہاتھ کی اشارے سے روکا تھا۔ میرے ساتھ زیادہ نوٹنکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باتیں اس سے کرو جو تمہیں جانتا نہ ہو، جو بات ہے گاڑی میں ہوگی، جاؤ اب یہاں سے، قدرے روکھے لہجے میں کہہ کر باتھ روم کی جانب بڑھے تھے، جبکہ حازم مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ بقول یسریٰ کہ وہ مطمئن ڈھیٹ انسان تھا، گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دنوں سے اس کے رویے میں کافی تبدیلی آئی تھی، کٹی کٹی وہ اب بھی رہتی تھی، مگر اس کی باتوں سے اپنائیت جھلکنے لگی تھی، جیسے اس کے درمیان دوستی واپس آ رہی ہو۔ وہ بہت مطمئن تھا، اب اسے یسریٰ سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ 3 دن پہلے وہ اپنے دل کی تمام بڑاس نکال چکا تھا، وہ جانتا تھا یسریٰ کو تکلیف ہوئی تھی اس کی باتوں سے، مگر ضروری تھا اسے اب یسریٰ کو اپنا احساس دلانا تھا، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اس کی زندگی میں حازم کی وہی اہمیت ہے جو حازم کی زندگی میں یسریٰ کی ہے۔ اور اس وقت وہ بس اسے ولی کے پاس سے اٹھانا چاہتا تھا۔ اسے یسریٰ کا اپنے علاوہ کسی سے ایسے بات کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، اور یہ بات وہ بھی جان گئی تھی، تبھی تو بغیر کوئی دوسری بات کیے اس کے ساتھ آنے پر راضی ہو گئی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے گھر پہنچی تو خالہ اور خالو کو وہاں پایا تھا، ساتھ میں حوریہ بھی تھی جس کے دانت چندر ہی نہیں جا رہے تھے۔ اس نے انصرا کو سلام کر کے مہتاب سے سر پر پیار بھروایا تھا، پھر ماں کے پاس کچن میں چلی گئی تھی۔ سارا اہتمام کرتے اس نے سلویٰ کو ڈائننگ روم میں واپس بھیجا تھا۔ اس کے دل کی عجیب حالت ہو رہی تھی، ایک طرف حازم کی بے رخی اور دوسری طرف یوں خالہ خالو کا آنا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خالو کیوں آئے ہیں؟ بابا انکل سے معذرت کرنا چاہتے تھے کسی بات پر۔ حوریہ کے گول مول جواب دینے پر وہ سر ہلا گئے تھے، اور ان کے جاتے جاتے بھی کوئی قابل گرفت بات نہ ہونے پر وہ مطمئن ہو گئی تھی، مگر کہیں دل کے اندر کسی بے چینی نے سر اٹھا لیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد بابا نے اسے چائے لے کر اپنے کمرے میں آنے کا کہا تو سلویٰ جان بوجھ کر ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد قاسم صاحب نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے اپنی بیٹی کا بے چین چہرہ دیکھا تھا۔ تمہاری زندگی جو یوں ہوا میں مہلک ہوئی ہے، اس کا قصوروار میں ہوں یسریٰ، اس کی سزا تم حازم کو نہیں دے سکتی۔ انصرا اور مہتاب نے بہت مان سے اس کا رشتہ مانگتے ہوئے حازم کے خدشات بتائے تھے اور کہا تھا کہ یسریٰ کو کسی بھی صورت منانا ہے۔ حازم آخری فیصلہ یسریٰ کا چاہتا تھا، اور وہ لوگ یسریٰ کا فیصلہ حازم کے حق میں چاہتے تھے، اور سلویٰ سمیت سب کو لگتا تھا کہ یسریٰ کا فیصلہ صرف قاسم صاحب ہی بدل سکتے ہیں، اسی وجہ سے اس وقت یسریٰ ان کے سامنے موجود تھی۔ ان کے اتنے صاف لفظوں میں بات کرنے پر وہ شدید حیران ہوئی تھی۔ میں نے کیا کہا ہے بابا؟ اس نے کمزور لہجے میں کہا تھا۔ اسے اٹھ کر ان کی ویل چیئر کے سامنے آ کر بیٹھ کر سر اٹھا کے نے دیکھا تھا۔ تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی نا؟ اب اچھا، تو اب میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہی ہو؟ وہ سوچ کر رہ گئی تھی، حازم کے لیے اس کی بدگمانی عروج پر تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بابا، اس نے اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہوئے قاسم صاحب کے ہاتھ کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ ایسا ہی ہے یسریٰ۔ کچھ دیر رک کر انہوں نے بات وہیں سے جوڑی تھی۔ تمہاری زندگی کے تمام فیصلے اب تک میں کرتا آیا ہوں، اور مجھے لگتا ہے ان میں تمام فیصلوں میں ناکام رہا ہوں۔ یسریٰ نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا تھا، اسے حازم پر غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا باپ یوں خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ اس نے کچھ نمی اندر اتار کر کچھ دیر توقف کے بعد ایک پرعزم مسکراہٹ کے ساتھ باپ کو مخاطب کیا تھا۔ بابا، آپ نے میری زندگی کے تمام فیصلے بہترین لیے ہیں، اور اس بارات کو واپس بھیجنے کا فیصلہ اس اب میں سر فہرست تھا۔ قاسم مولوی کی زبان کنگ ہوئی تھی، انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کی بیٹی ان کے بارے میں یہ سوچتی ہے۔ انہیں ہمیشہ لگا تھا وہ اس فیصلے پر ان سے شاکی ہوگی، مگر وہ اب یہ کہہ رہی تھی۔ آپ نے مجھے اس وقت بتایا تھا میری قیمت وہ ایک گاڑی نہیں ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو اندر اتارا تھا۔ لوگوں کے تانے اور اپنی عزت کی آڑ لے کر جو لوگ اپنی جوان بچیاں زندہ درگور کرتے ہیں، آپ ان سب سے الگ صف میں کھڑے ہو کر میرے لیے لڑے تھے، اس وقت اور اب تک لڑ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے کیا احساس دلایا؟ ان کے حلق میں کچھ اٹکا تھا، وہ تمام جذبات جو پچھلے 3 سال سے وہ اپنے اندر دبائے ہوئے تھے، ایک آنسو لڑک کر گال پر بہہ گیا تھا۔ قاسم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی تھی،
جبکہ اس نے اس بات کو وہیں چھوڑا تھا۔ یہی کہ میں انمول ہوں، آپ کے کندھوں پر پڑا کوئی بوجھ نہیں ہوں جسے آپ مجبوری میں دھو دے رہے ہیں، بلکہ آپ کا مان ہوں۔ آپ نے مجھے اس بڑے مجمع میں سینے سے لگا کر تحفظ کا احساس دلایا تھا، اس سے بڑا احساس تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بہت محبت سے کہہ رہی تھی، آج میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ایک بہترین باپ ہیں اور میں شاید آپ کی بہترین بیٹی بننے کی تگ و دو میں ہی زندگی گزار دوں۔ اس کا لہجہ قاسم کو کسی اعلیٰ مقام پر لے گیا تھا۔ قاسم نے مسکرا کر اپنی لاڈلی کو دیکھا اور ان کی اکلوتی اولاد تھی اور آج اسے بتا نہیں پائے تھے کہ وہ ان کی بہترین بیٹی ہے۔ اس نے دوبارہ کہا تھا، اور مجھے جس سے شادی کرنے کا کہیں گے میں کر لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے دل کی حالت عجیب ہوئی تھی، شاید خالہ خالو اس کی مرضی کے بغیر آئے تھے یا اس نے انکار کرنے کے لیے یسریٰ کی ناپسندگی کا سہارا لیا تھا۔ آنسو کو اندر اتارتے ہوئے قدرے غیر سنجیدگی سے قاسم کو دیکھ کر بولی تھی، اور ویسے بھی وہ کہتا ہے کہ آپ کے کہنے پر میں نے اس توری کے منہ جیسے شخص سے نکاح کر لیا تھا، تو اس کی شکل تو اس سے بہت اچھی ہے۔ نم آنکھوں سے ہنستی وہ قاسم صاحب کے دل میں موجود کئی خدشات کو بے معنی کر گئی تھی۔ اس کی آخری بات پر قاسم صاحب کھل کر ہنسے تھے، اور پچھلے 3 سال میں اس نے اپنے باپ کے چہرے پر اتنی افسردگی نہیں دیکھی تھی۔ تبھی آگے کے انجام سے نظریں چراتے اس نے ہاں کر دی تھی۔ معلوم نہیں اب حازم کا کیا رد عمل ہوتا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی توجہ سے اپنے باپ کو تکلیف میں نہیں دے گی، اپنی وجہ سے اپنے باپ کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گی۔ آج ہفتے کی آخری کلاس تھی اور اس نے طلباء کی پریزنٹیشن لینی تھی، اور کلاس میں داخل ہوئی تو ساری کلاس ایک بڑی سی میز کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میز انہوں نے کیمسٹری لیب سے اٹھائی جہاں کا فرنیچر تبدیل ہو رہا تھا۔ وہ حیران ہوتی ہوئی اندر داخل ہوئی، آپ لوگوں کا پڑھائی کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا مجھے۔ اس کے لہجے میں حیرت واضح تھی۔ سب سے پہلے ایمان بولا تھا، میم آج ہم سب کھیل رہے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ کھیلیں گے۔ اس کے ہاتھ میں ایک خالی بوتل تھی۔ اس نے الجھن بھری نظروں سے پوری کلاس کو دیکھا تھا۔ جن 4 بچوں کی پریزنٹیشن تھی وہ وہاں نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ اس نے سمجھ کر سر جھٹکا تھا، انہیں پہلے ہی بھگا چکے تھے، زیادہ کچھ پڑھانے کو تھا بھی نہیں، اس لیے وہ منہ بناتے ہوئے اپنا بیگ وہی میز پر رکھ کر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ سب تم لوگ سرزمان سے کرواؤ تو پتہ چلے۔ اس کی بات پر سب کا ہی کہکا گونجا تھا۔ آپ کو ابھی ہمارے ہنر کا پتہ نہیں ہے میم، ہم سرزمان سے بھی کروا چکے ہیں۔ اس سے اپنے قریب سے حازم کی آواز سنائی دی تھی جو اس کے برابر والی کرسی پر آ کر بیٹھا تھا۔ وہ اس سے پہلے کہیں نظر نہیں آیا تھا، شاید اب کلاس میں آیا تھا۔ اسے تنظیم نگاہوں سے دیکھ کر اس نے کھیل شروع کرنے کا کہا تھا۔ امان کے ہاتھ سے فراز نے بوتل لے کے اس میز پر گھمائی تھی جو حازم پر رکھی تھی، تو اتنی اور دیر میں سے اس نے سچ کا چناؤ کیا تھا، جس پر امان نے شرارتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے پوچھا تھا، حازم تم بتاؤ محبت کیا ہے؟ اس کی نظروں کا مطلب یسریٰ کو خوب سمجھ آ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر بل کھا رہی تھی جب حازم کی آواز نے اسے حیرت میں ڈبو ڈالا تھا۔ محبت ہرا رنگ ہے، اس نے بہت جذب کے عالم میں کہا تھا، مگر اپنے پاؤں پر یسریٰ کی ہیل کا وزن برداشت کرتے وہ بالکل اٹھا تھا۔ اس نے غصے اور حیرت کے ملے تاثرات کے ساتھ اس کی جانب دیکھا تھا جو ہرے رنگ میں ملبوس اپنے دوسرے جانب موجود فائقہ سے کچھ کہہ رہی تھی، جس نے گاؤن کے اوپر ہرے رنگ کا اسٹولر باندھ رکھا تھا۔ اس نے اپنے بالکل سامنے بیٹھی ارم کو دیکھا جو اپنا ہرا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ اس کے دائیں جانب بیٹھی نمرہ نے جو سوٹ پہنا ہوا تھا اس میں بھی ہرا رنگ نمایاں تھا۔ وہ کھجل سا ہو گیا تھا۔ آج کم و بیش تمام لڑکیوں کے لباس ہی ہرا رنگ چھایا ہوا تھا، وہ جو لوگ آج پہلے سے طے کر کے پہن کر آئے تھے، جبکہ یسریٰ نے اتفاقاً ہی یہ رنگ پہنا ہوا تھا۔ اس جواب پر ارم نے اس پر لعنت بھیج کر فراز سے بوتل کو گھمانے کا کہا تھا۔ فائقہ جو یسریٰ کی بات سن رہی تھی، اس نے بے توجہی سے حازم کو ہرا رنگ کہتے سنا تھا، پھر ایک نظر تمام لڑکیوں پر ڈال وہ مزاحیہ لہجے میں گویا ہوئی تھی، نہ تم نہ ٹھڑکی ہی رہنا ساری زندگی۔ حازم اس کے اس تبصرے پر وہاں موجود سب کا چھت پاڑ کہکا بلند ہوا تھا۔ یسریٰ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس نے ہرا رنگ کیوں بولا تھا، کیونکہ ہرا رنگ یسریٰ کا پسندیدہ تھا، مگر حازم کی قسمت خراب تھی کہ آج وہ اپنی کلاس کی تمام لڑکیوں کی باتوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ اپنی بات کو سنبھالنے کے لیے وہ بے تکا ہانکا تھا، یار تم لوگ اپنے اوپر کیوں لے رہی ہو؟ میں نے ہرا رنگ محبت کا اس لیے کہا تھا کہ میں ایک محب وطن پاکستانی اور مجھے میرے پرچم کا رنگ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر جیسے اپنی بات پوری کر کے امن کا اشارہ کیا تھا۔ ارم نے اس کی بات پر ہاتھ کی انگلیاں کھولتے بند کرتے بلا بلا کا اشارہ کیا تھا، جبکہ امان نے بوتل ہاتھ میں لی تھی، مگر وہ حازم نے اچک لی تھی۔ میں گھماؤں گا، اور اب کہ بوتل یسریٰ پر آ کر ہوئی تھی، اس سے سوال فائقہ نے پوچھنا تھا۔ میم محبت کا ٹاپک چل رہا ہے تو آپ بتائیں، آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ اس کے سوال پر یسریٰ سر پھٹائی تھی۔ حازم کی موجودگی میں وہ کبھی سوال کا جواب نہیں دے سکتی تھی، مگر اس نے ایک نظر تمام کلاس پر ڈال کر آخر میں حازم کو دیکھا تھا۔ وہ ہمت گوش تھا، جیسے یسریٰ کے جواب پر اس کی زندگی اٹکی ہو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نے جگہ بنائی تھی۔ میرا نہیں خیال اس دنیا میں کوئی بھی انسان محبت کے بغیر رہ سکتا ہے۔ اس نے ذرا رک کر ان سب پر ایک نظر ڈالی تھی، پھر اپنے گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو محبت کی مٹی سے گھوندا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس زندگی میں محبت سے بچ سکتا ہے۔ یہ تو بس ترجیحات کی بات ہوتی ہے کہ آپ کس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس نے گھما پھرا کر بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ارم نے اسے پہلے ہی ٹوک دیا تھا۔ نہیں میم، یہ والی محبت نہیں۔ اس کے اجرت میں کہنے پر وہ سب کھل کر مسکرائے تھی۔
تھی کیونکہ اس کے جواب پر حازم بھی بدمزہ ہوا تھا اور یہ بات اس کے چہرے پر رقم تھی اب کہ اس نے حازم کو اس کی پسند کا جواب دیا تھا۔ میرے لیے محبت دوستی ہے، محبت عزت ہے۔ اگر آپ کسی کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کے بیچ محبت کی جگہ بن ہی جاتی ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس نے حازم کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر حیران کن تاثرات تھے۔ کلاس کا وقت ختم ہو رہا ہے، وہ اپنی جگہ سے اٹھتی چلی گئی تھی۔ آپ لوگ اپنا کھیل جاری رکھے۔ کلاس سے نکل کر سرزمان کے آفس تک آتے اس سے اپنے فون کی آواز آئی تھی جہاں حازم کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ بہت مشکل کر رہی ہو میرے لیے، ہو سکتا ہے اب میں اپنی ڈگری پوری کرنے کا بھی انتظار نہ کروں۔ اس کا پیغام پڑھ کے اس نے آج اس لڑکے سے دو ٹوک بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ آخر اس لڑکے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس کی زندگی میں سکون کا لمحہ آنے بھی دے گا یا نہیں؟ وہ الٹے پاؤں اس کی کلاس کی جانب گئی تھی۔ سرزمان ان کی کلاس میں تھے اور اسے آج پتہ چل گیا تھا کہ حازم کو ہمیشہ کیسے سرزمان کی غیر موجودگی کا پتہ چل رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ان کا لیکچر چھوڑ کے ان سے ملنے آتا ہے۔ وہ اس میز کو کلاس کا حصہ بنانے پر تمام لڑکوں کو ڈانٹ رہے تھے۔ حازم بالکل اس کے برابر میں کھڑا ان کی ڈانٹ بہت دل جوئی سے سن رہا تھا۔ یسریٰ کو اس کی ڈٹائی پر رشک آیا تھا۔ 3 لڑکے اب وہ میز اٹھا کر لے کے جا رہے تھے۔ انہیں جگہ دیتے اس نے ذرا ہچل مسکراہٹ کے ساتھ سرزمان کو سلام کیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بھی مسکرائے تھے اور ان کی ہونہار طلبہ تھی اور اب انہی کے پیشے سے منسلک تھی اور وہ حازم اور اس کا رشتہ بھی جانتے تھے۔ تبھی بولے، یسریٰ حازم کو سمجھاؤ بیٹا، اس نے اس سیمسٹر میں ایک بھی کلاس ڈھنگ سے نہیں لی اور چونکہ وہ اس کلاس میں اس کی مصروفیت جانتی تھی بس سر ہلا کے رہ گئی تھی۔ سر حازم کو بھیج دیں، اس کے گھر سے کال آئی ہے، ایمرجنسی ہے۔ اپنے آئیڈل ٹیچر کے سامنے جھوٹ بولنے پر اس نے 1000 بار خود کو ملامت کی تھی مگر ابھی اس کی زندگی کا معاملہ تھا۔ کوئی پرابلم ہے یسریٰ؟ سر فکر مندی سے بول رہے تھے پر وہ زبردستی مسکرا دی۔ نتھنگ سر، سیریس سر، انہوں نے مطمئن کر وہ باہر آئی تھی اور چند لمحوں بعد وہ بھی اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ ایک نظر سے دیکھتے وہ آگے چلنے لگی اور وہ بھی کسی فرمانبردار بچے کی طرح سر جھکائے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ حازم کی گھر کے پاس پہنچ کے اس نے مصنوعی سختی سے اس اندر بیٹھنے کا کہا تھا۔ یونیورسٹی سے باہر نکلتے ایک جگہ گاڑی رکوا کر نیچے اتری۔ قریبی ڈھلان کی صورت میں آم کا باغ تھا جہاں کے آم ابھی کیری میں تبدیل نہیں ہوئے تھے۔ اس کا موسم آنے میں بھی وقت تھا مگر وہ سبز آنکھوں کو بھلا لگ رہا تھا۔ وہ تو ویسے بھی سبزے کی دیوانی تھی۔ اس کے گھر کے راستے میں ایسے کئی باغات آتے تو اس باغ میں اتر گئی تھی۔ شہری ترقی کے باعث ملتان میں آم کے باغات 50% کمی آئی تھی مگر اب شہر کے نواحی علاقوں میں کچھ جگہ ایسی تھی اور جہاں یہ باغات اکثر موجود تھے۔ حازم بھی گاڑی کھڑی کر کے اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ سر آنکھوں سے گھورتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ حازم نے خوفزدہ نظر آنے کی کوشش کی، 2 قدم پیچھے لی مگر اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ یسریٰ نے بیزاری سے سر جھٹکا تھا، تم سے سنجیدگی کی توقع کرنا ہی فضول ہے۔ اس کا کھویا ہوا غصہ پھر اب آیا تھا اب کہ حازم نے کچھ سنجیدہ ہوتے ہوئے نرم نظروں سے یسریٰ کو دیکھا تھا۔ تمہیں کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ یسریٰ اس کا منہ تک رہی تھی۔ یہی حازم تھا جو پچھلے ایک ہفتے سے اسے بے رخی کی مان مار رہا تھا اور اب تم کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ یوں؟ اس کے انداز سے عجیب سی بے بسی جھلکی تھی جو حازم کے اندر تک جھنجھوڑ گئی تھی۔ اس نے یسریٰ کے بالکل سامنے کھڑے ہوتے اپنے پاؤں کے نیچے موجود گھاس پر نظر ٹکائی تھی۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اب تو بابا اور ماما بھی قاسم انکل سے بات کر چکے ہیں، سب راضی ہیں۔ یسریٰ نے آنکھیں گھمائی تھی، اس سے پہلے دن سے ہی بات کھٹک رہی تھی۔ لڑکا سارے جہاں سے کہہ سکتا ہے سوائے اس کے، اور یہی بات وہ زبان تک لے آئی تھی۔ ہاں، سارے خاندان کو بتا سکتے ہو تم یہ بات سوائے میرے، پورے خاندان کی رضامندی لے سکتے ہو سوائے میرے۔ اس کے بے بسی بڑے غصے پر حازم نے اشنبا ہوا تھا مگر اس کے الفاظ جیسے ساری گرہیں کھول گئے تھے۔ اس سارے عرصے میں پہلی بار دل سے مسکرایا تھا مگر سنجیدگی میں ابھی بھی کمی نہ آئی تھی۔ سر اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے بہت پیار سے پوچھا تھا، کیا اس بات کا غصہ ہے کہ میں نے تم سے اظہار محبت نہیں کیا؟ اس کا انداز جان لیوا تھا۔ یسریٰ کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی مگر غصہ ابھی بھی حاوی تھا۔ تبھی وہ اپنے اندر سر اٹھائے سسات کو دباتے اس نے کھدرے لہجے میں کہا تھا، تم ہی تھے نا جس نے 1 ہفتے پہلے مجھ سے پہلی بار محبت کا اعتراف کیا تھا کہ اب وہ محبت ختم ہو گئی ہے؟ کیا وہ محبت ختم ہو گئی ہے؟ تو اب ان سب تماشے کا کیا فائدہ؟ حازم کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اس کے ہرے رنگ کے سوٹ پر نگاہ کرتے ہوئے اس نے پاس موجود درخت کو بھی دیکھا تھا۔ وہ سب قدرت کے ایک ہی فریم کا حصہ لگے تھے۔ وہ جتنے غصے میں تھی حازم اتنا ہی تحمل کا شکار تھا۔ اس کے دل میں پڑی گرہیں کھولنے کے لیے حازم کو تحمل کا ہی مظاہرہ کرنا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ بڑی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس نے یسریٰ کے چہرے پر آتے جاتے رنگ دیکھے تھے۔ میں تو بس دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہیں فرق پڑتا ہے کہ نہیں۔ حازم کے انداز پر اس کے دل کی گرہیں واقعی کھل گئی تھی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ ہجل ہوتے ہوئے اس نے بے اختیار ہی نفی میں سر ہلایا تھا، اور میں تمہیں بتاؤں تمہیں فرق پڑتا ہے، تمہارے چہرے پر لکھا ہوا ہے کہ تمہیں فرق پڑتا ہے۔ اس کی شرارت عروج پر تھی۔ یسریٰ نے آنکھوں کے گرد جمع اینک اتار کر ہاتھ میں پکڑی تھی۔ اپنی طرف سے بات مت کرو، اس کا انداز خفگی سے بھرپور تھا۔ اینک ہٹانے سے اب وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اچھا تو انکار کر دو۔ اب کی بار یسریٰ کے چہرے پر جتاتی ہوئی مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا۔ ہیل پہننے سے وہ بالکل حازم کے برابر لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا، میں نے انکار کیا تو پھر بستر سے پکڑ لو گے۔ اپنے نکاح پر اس کی بیماری کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے چوٹ کی تھی اور حازم بغیر برا مانے سر خم کر گیا تھا۔ یسریٰ کی باتوں کا اسے کبھی برا نہیں لگا تھا۔ مہربانی آپ، اس نے سیدھا ہو کر یسریٰ کو دیکھنا چاہا تھا جو کہ اب اس کی طرف سے نکل کر ایک درخت کی قدرے نیچے آئی ٹہنی کو توڑ رہی تھی۔ ان دونوں کے بیچ
گھنگھور خاموشی تھی جسے حازم ہی کی لہتی ہوئی آواز نے توڑا تھا، لیکن ایک کام میں ابھی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ شہد کے پوچھنے پر وہ دو ٹوک انداز میں 3 الفاظ جواب دے گیا تھا۔ محبت کا اظہار۔ یسریٰ نے حیا سے پلکیں چپکائی تھیں، پھر رخ موڑ کر انکار کر گئی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے انکار کا پاس رکھتے حازم نے نئی بات کی تھی۔ اچھا پھر شادی کا پوچھ لیتا ہوں۔ گھٹنوں پر بیٹھ کر مستقل شوخی پر آمادہ تھا۔ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اب کہ حازم کی بات کی جانب مڑ کر وہ سنجیدگی سے بولی تھی، جس پر حازم نے لب دانتوں میں دبا کر اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا تھا، چلو اچھا ایک سوال کا جواب ہی دے دو، کیا اس کی جانب سے پھر کسی بے تکی بات کی توقع کرتے ہوئے؟ یسریٰ اب ہمتن گوش ہوئی تھی۔ میرے سنگ زندگی بھر کا سفر کرنے کو راضی ہے؟ اس نے الگ ہی کوئی ترنگ بڑے لہجے میں پوچھا تھا۔ یسریٰ اپنی مسکراہٹ چھپا کر مصنوعی سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی، البتہ آنکھیں شرارت سے بھرپور تھیں۔ اردو والا تو نہیں، ہمارے ساتھ صرف انگریزی والا سفر ہو سکتا ہے۔ وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا تھا، اور وہ ایسا زندگی سے بھرپور قہقہہ جسے آج سے پہلے کبھی کسی نے انوکھے لڑکے کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا۔ اسے یوں ہنستا دیکھ کر یسریٰ کے اندر طمانینت کا احساس ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک وہ ہری ٹہنی تھی، جبکہ وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا، چلو چلو مان لیا، انگریزی والا ہی سفر صحیح، لیکن اگر تمہارے ساتھ ہوگا تو میں دل و جان سے راضی ہوں۔ اب کی بار یسریٰ نے اپنے دل کو آزاد ہوتا محسوس کیا تھا۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ حازم احترام کی سنگت میں زندگی پھر سے خوبصورت لگنے لگے گی۔ وہ دونوں ہی اپنی زندگیوں سے مطمئن تھے، وقت نے ان کے بیچ کے فاصلے خود ہی پاٹ کر دیے تھے۔ ختم شد۔ سعودی ایڈیٹر سے تھا ناول کا نام ہے فاصلے، اور اس کی رائٹر ہیں ہیرا سیٹھی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔